السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بڑی قانون سازیاں ہو رہی ہیں مدیحہ نقوی. کل تو قومی اسمبلی کا اجلاس کل رات لیٹ تک جاری رہا ہے. کتنے بجے تک؟ یہ کل رات 12 بجے تک. 11:58 تک. 2 منٹ آگے 12 منٹ نکلنے میں، پھر آپس میں باتیں کرنے میں ان کو ٹائم تو لگا نا. لیکن کافی دیر تک کل قومی اسمبلی 16 قانون پاس کرائے ہیں، صرف ایک نہیں، 2 نہیں. اور وہ جو منی بجٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس سے ٹیکسز کا نیا طوفان آئے گا، اور لیکن یہ کہ وہ بھی پاس ہو گیا تمام تر شور شرابے کے باوجود. ساتھ میں میری بات سنیں، میں تو یہ حیران تھی کہ حکومت کے بھی تقریباً 12 ارکان، اپوزیشن کے بھی 12 ارکان غیر حاضر تھے. اتنا کل کا امپورٹنٹ دن تھا، بندہ پوچھے کہاں گئے یہ لوگ. جہاں بھی گئے ان کے بغیر کام ہو گیا نا، تو پھر What's a big deal? What's a big deal? لیکن کل پھر بھی ہم نے دیکھا جی کہ کل جو ان کے حکومت کے اتحادی تھے ان کی جو تجاویز تھی اس کو ایڈجسٹ کر لیا گیا، لیکن جو اپوزیشن کی جانب سے جو تجاویز دی گئی تھیں، جو ترمیم کے سامنے تھا، اس کو کر دیا گیا ریجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ جی وہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا بل بھی پاس ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کے علم ہے نا کہ کل پرسوں ہم نے 2 دن پہلے بلکہ خبر دی تھی آپ کو کہ بھائی وہ اجلاس انہوں نے کہا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں. IMF کے جو بورڈ کی میٹنگ تھی پاکستان سے متعلق، تو اب وہ بعد میں ہوگی، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی یعنی کہ مالیاتی معاملات میں کافی حد تک خود مختار ہو جائے گا. یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد ہو جائے گا، لیکن کافی اس پہ افیکٹ ہوگا. آپ ایسی صبح صبح ٹاپ سٹوری سے پہلے باتیں بتا رہے ہیں نا جو میرے بھی سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں. اچھی بات بتاؤں، بات سنیں، اچھی بات بتاؤں. کل پارلیمانی اجلاس میں آپ نے دیکھا نا کیا پھڈا ہوا ہے، لیکن بعد میں اس کو بہت سے تھوڑا آپ کو دیں گے. وہ تھوڑا سا مکر گئے تو آپ کو نا بڑی دوسری اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہوئی تھی نا. اچھا، اور ساتھ میں ستی آپ کی فیوریٹ وہ ٹک ٹاکر ہے نا، ان کے حوالے سے بس خبر ہے. اب آپ کو کیا پتا میں کون سی ٹک ٹاکر کی بات کر رہی ہوں؟ جنرلی میں ٹک ٹاک کا نام سنتے ہی استغفر اللہ کروں. میں کسی شخصیات کو نشانہ نہیں بناتا، ٹک ٹاک کا نام سنتے ہی میں کرتا ہوں. لیکن ایک اور چیز ہے بھائی، پیٹرول کی آج 150 رنز مکمل ہو سکتے ہیں، مطلب اگر حکومت چاہے تو. اوگرا نے تو تجاویز دے دی ہیں. ستی صبح ایسی بات ضرور مجھے بتانی تھی. ساری میں اپنی خوشیاں اپنے 2 گھنٹے کے لیے اکٹھی کر کے رکھتی ہوں، اور آپ نے اچھی بات بتا دوں آپ کو. کیا PSL کا جو نغمہ ہوگا وہ عاطف اسلم اور آئمہ بیگ گائیں گے. او واو، اس سے میرا بجلی کا بل کم آئے گا. تھینک یو. ٹاپ اسٹوریز. حکومت قومی اسمبلی سے ضمنی مالیاتی بل منظور کروانے میں کامیاب، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئیں. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں بل ٹیکس کا طوفان نہیں، معیشت کو دستاویزی بنانا چاہتے ہیں. کورونا کے وار تیز، وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا. ملک میں 4 ماہ بعد پہلی بار مثبت کیسز کی شرح 6% سے زائد ہو گئی. کراچی میں وائرس پھیلنے کی شرح 20% سے بڑھ گئی. معروف گلوکار عاطف اسلم اور گلوکارہ آئمہ بیگ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے آفیشل ترانے میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. ترانہ اگلے ہفتے ریلیز کیا جائے گا. اور ٹک ٹاکر حریم شاہ ملک کی بدنامی کا باعث بننے لگی. ملکی پاسپورٹ سے متعلق نامناسب ریمارکس. برطانیہ میں پہلے پاکستان سے کرنسی لانے اور بعد میں اپنے بیان سے یو ٹرن لینے کا دعویٰ. FIA کی جانب سے تحقیقات کا فیصلہ. جی جناب، تو کل قومی اسمبلی کا اجلاس کل رات دیر گئے تک جاری رہا، جہاں پہ شکوہ جو ضمنی مالیاتی بل ہے اس کی منظوری جاری رہی. اپوزیشن کی ترمیم کی جو تحریک تھی وہ تو ہو گئی مسترد، اور اپوزیشن کی تحریک کے حق میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پڑے 146 ووٹ، جبکہ اس کی مخالفت میں جو ووٹ پڑے ہیں وہ پڑے ہیں 163. اور اگر دیکھا جائے تو ایوان میں حکومت کے پاس جو ہے وہ 182 اور اپوزیشن کے پاس 160 ارکان موجود ہیں، اور دونوں میں سے ہی 12 یعنی کہ کل 24 ارکان جو ہیں وہ کل ایبسنٹ تھے. ماشاءاللہ. تو بہرحال کوئی ضروری کام ہوں گے ان کو، وہ کسی ضروری کام سے ہی ایبسنٹ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملکی معاملات پہ کسی اور چیز کو فوقیت دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گوسپ کی آپ بات کر رہی تھی تو وہ پرویز خٹک صاحب سے متعلق انہوں نے ویسے اس میں ووٹ دیا ہوگا، ہو سکتا ہے، یو نیور نو. وہ آگے اس پہ جا کے بات ضرور کریں گے. لیکن یہ کہ بعض اوقات کنسرن اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس پہ بات نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ تقریباً 16 کے قریب جو لیجسلیشنز تھی وہ اپوزیشن کے
शोर शराबे के बावजूद, दिखावे के शोर शराबे के बावजूद बाज़ लोगों के मुताबिक वो हो गई मंजूर। सही। और साथ में हम ये देख रहे थे कि जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन वो ये कह रहे थे कि भाई इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि महंगाई क्यों हो रही है। ये बिलावल भुट्टो का कहना था। और बिलावल भुट्टो साहब ये भी कह रहे थे कि जो वज़ीर ख़जाना है उनको मालूम नहीं कि महंगाई क्यों हो रही है, और काफ़ी गर्जे बरसे भी। तो क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे। हम बहुत उम्मीद रखते थे, हमारा जो कुछ कराची के मेंबरान ने अमेंडमेंट भी पेश किया और उन्होंने मीडिया में भी कहा था कि एतराज़ात है। अगर आप कराची के नुमाइंदे हो तो ना सिर्फ इस एक अमेंडमेंट पे पूरा का पूरा मिनी बजट रद्द करे, रिजेक्ट करे, हमारे साथ मिल के काम करे ताकि हम इस मुल्क को इन मुआशी हालात से निकाल सकें। चलें जी, तो अब हुआ ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बोले वहाँ पर, और उन्होंने भी गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत ये बता दे बस कि इसकी ज़रूरत क्या थी कि ये ज़मनी जो बजट है उसको पेश किया जाए, और ये भी बता दें साथ ही कि उससे कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगी नहीं होगी। एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में नहीं पेश किया। 6 महीने हुए हैं आपने फाइनेंस बिल पास कराया था, क्या आपके रेवेन्यूज में कमी आ गई है, खराजात बढ़ गए हैं, अवाम का क्या कसूर है? आप 350 अरब से ज्यादा एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं। हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, सिर्फ ये बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। इस बिल के बाद मजीद बेपनाह महंगाई आएगी। 4 रुपए ही लीटर पेट्रोल डीजल भी हर महीने बढ़ रहा है, बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं। आवाम पे मेहरबानी करें, ये सिर्फ बता दें आपको जरूरत सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की क्यों पेश आई, और क्या मसले मसाइल हैं अपोजिशन को। ये जो ज़िमनी अभी जो बिल, मालियाती बिल जो मंजूर हुआ है, इस हवाले से हम तहफ़्फ़ुज़ात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में मंजूर हो गया, शिकवार उसकी मंजूरी भी हुई, आप लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन समहाउ उसके समरात आप लोगों को हासिल नहीं हुए। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि आप लोगों के कुछ अरकान भी कल मिसिंग थे, गायब थे, एब्सेंट रहे, और दूसरा ये कि लग रहा था कि समहाउ ऑपोजिशन आपस में मुत्तहिद नहीं, वरना हो सकता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग स्टांस आप लोग का ले लेते। हमने इसका 2 मकसद होते हैं, जब भी कोई बिल आए या कोई भी ऐसी चीज़ आए जो ऑपोजिशन की नज़र में, हमारी नज़र में इससे हम पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो हम ज़रूर इतना शोर में चाहें, वावेला में चाहें, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, अखबारात में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। और आपने देखा कि हमने पिछले 15 दिन 20 दिन इस बिल की मुखालफत में और पाकिस्तानी अवाम को ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि इससे कितनी तबाही आएगी। और अजीब सी बात है, अजीब सी हुकूमत है कि आज भी जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी वो इससे महंगाई नहीं आएगी, इस वक्त के आदाद व शुमार जो है, जो हुकूमत के रिलीज़ किए हुए, वो 12.5% जो है महंगाई का तनासुब है CPI। बाकी जो दूसरा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिससे ज़्यादा आवाम का ताल्लुक है, वो तो 20% से भी ऊपर है। अच्छा, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मिनी बजट नहीं है, बल्कि वी आर ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी। आप समझते हैं कि ऐसे ही है, ये डॉक्यूमेंटेशन है? तो डॉक्यूमेंटेशन है तो फिर 370 बिलियन किस चीज़ के लिए भाई? अगर डॉक्यूमेंटेशन का तो मतलब ये होता है कि मैं मिसाल के तौर पर, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब जो भी मैं बिल पे करूँ वो मुझे बिल दे जिसकी प्रॉपर रसीद कटे और जिसकी ट्रैकिंग कर सके, चाहे वो FBR हो या जो भी इदारा हो, कि जी इन्होंने, इस रेस्टोरेंट ने जितने भी सेल की है वो उसकी पूरी रसीदें हों। ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन में तो 370 बिलियन का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने किसी होटल पर लगाना है ये, तो आप ये कहना कि रसीदें काटेंगे, ये कहाँ से आ जाएगा कि 370 बिलियन? तो 370 बिलियन
پاکستان کے عوام پر ایڈیشنل ٹیکسز ہوں گے، اس میں تو کسی کو کوئی شک. میرا خیال ہے جو اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے نا، بھائی آپ سچ کیوں نہیں بول سکتے؟ 370 بلین آپ ٹیکس ریونیو میں آپ کا اضافہ ہوگا، اور اس کی جو بڑی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے زور دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جو لگایا تھا اپنا اندازہ اخراجات کا، بجٹ 2021 میں جو پاس کیا گیا تھا، اس کے مقابلے میں اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے. اب اس کو کہیں نہ کہیں تو ڈیفیسٹ کو پلگ کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، اب یہ کہیے گا آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو منی بجٹ آ رہا ہے یہ کس طریقے سے عام آدمی کو افیکٹ کرے گا؟ تباہ کر دے گا عام آدمی کو. ابھی کچھ بچا ہے اگر دیکھنا عام آدمی کیا ہے، ایک بڑا سمپل سی بات ہے. جب 2018 میں، اور یہ ہماری فگرز نہیں ہیں، یہ حکومت پاکستان جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن دیتا ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیتا ہے، اس کی فگرز ہیں. 2 کروڑ لوگ 2018 کے مقابلے میں 2 کروڑ لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اور جو مڈل کلاس تھا وہ لوور مڈل کلاس میں چلا گیا، اور جو اپر مڈل کلاس تھا وہ مڈل کلاس میں چلا گیا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. ایک تو مہنگائی ہے، اور جو نمبرز ہیں، جو فگرز ہیں جو حکومت خود ریلیز کرتی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ مئی 2013 میں جب حکومت پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی تو 3 سے 4% تھی مہنگائی کی شرح، اب 12.5% ہے. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ کتنی زیادہ ہوگی. دوسرا ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریئل ویجز، اور وہ عام فہم زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اس کے مقابلے میں آپ کی جو انکم ہے کتنی بڑی ہے. مثال کے طور پر اگر 10% مہنگائی ہے اور 8% آپ کی انکم بڑھی ہے تو آپ کی انکم ایکچولی مائنس میں ہے. تو وہ کہتے ہیں ریئل ویجز مائنس میں. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے جو ریئل ویجز ہے وہ -6 سے -12% ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیٹیگریز پر مختلف. اس کے مقابلے میں جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اور یہ اعداد و شمار میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، وہ پازیٹیو تھا ریئل ویجز، یعنی کہ انفلیشن کم تھا، مہنگائی کم تھی اور انکم زیادہ تھی، تو لوگوں میں خوشحالی تھی. صحیح ہے، مہنگائی کم تھی اور انکم زیادہ تھی، لوگوں میں خوشحالی تھی. بہت شکریہ جی. محمد زبیر، سابق گورنر سندھ، مسلم لیگ نون کے رہنما، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان تحفظات سے آگاہ کر رہے تھے جو کہ مسلم لیگ نون کو ہیں، یہ جو ضمنی مالیاتی بل منظور ہے اس حوالے سے. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں کہ ایسے جب بھی کوئی بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے ستی، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو نمبرز ہیں سم ہاؤ پتہ نہیں کیوں کم نمبرز آلویز میٹر، اور وہاں پر نمبرز اویلیبل نہیں ہوتے. اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا کرنا ہے، اگر ہم پوری بھی تعداد میں ہوتے تو تب بھی ہم نے ہار ہی جانا تھا، شکست ہی ہونی تھی. بٹ سٹل ایک اچھا نمبر تو سامنے آتا، امپریشن جاتا کہ جی اپوزیشن اس معاملے پر متحد ہے، ساری متحد تھی، ساری موجود تھی وہاں پہ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ریکس میں بھی ڈیوائیڈ ہے؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسری سائڈ سے رابطہ کیا جائے کہ آپ نے بس موجود نہیں ہونا. یو ریممبر، یہ تو وہ چیز تھی کہ حکومت کے اپنے اتحادی حکومت سے ناراض تھے. ہاں، لیکن انہوں کا کیا ہوا ضمنی مالیاتی بل کے حوالے سے، لیکن وہ آئے، پھر انہوں نے اپنی تجاویز دی، انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کو ایڈجسٹ کیا، تو وہ تو خوش ہو گئے. میں بات کری ایم کیو ایم کی، کاف لیگ کے بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمیں اس میں کانفیڈنس میں لے لیا، پھر ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا، وہ بھی ایک دم راتوں رات کانفیڈنس میں لے لیا جاتا ہے. دس از ویری گڈ. یہ آپ نے بات اچھی کی، یہ جو راتوں رات کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، یہ سیاست کے گر ہے، یہ آپ کو اور مجھے کیا معلوم. خیر جی، آگے بڑھتے ہیں اور ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اومیکرون کے حوالے سے. اور ہم دن بہ دن دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آئے دن ہم لوگوں کے دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا ٹیسٹ ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہاں پر آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو کافی زیادہ الارم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. اور آج سے تو ایک میلہ بھی کراچی میں شروع ہو رہا ہے جو کہ کھانے پینے کا، اور آپ کو پتہ ہے ہم شادیوں میں کبھی چلے بھی جائیں تو کوشش ہوتی ہے کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جہاں آپ نے ماسک اتارا کھانے کے لیے وہاں کورونا نے کہا السلام علیکم جی باجی کیسی ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ والی بات ہو جاتی ہے. اچھا، وہ میلہ تو ہے لیکن چلے کچھ کی اچھی بات ہوگی کہ وہ اوپن ایئر ہے. ایون اف اٹس اوپن ایئر، آپ نے ہمیشہ دیکھا لوگوں کی کتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو مجھے گاڑیوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ لگی ہے وہاں پر. گاڑیوں کی تعداد اندر تو بہت لوگ ہوتے ہیں، جگہ میں بھی میں نے ہمیشہ دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ بھر جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ باہر آنے لگ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ جو اومیکرون کا ویریئنٹ اس حوالے سے لیے بات کریں کیونکہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تیزی سے اتنا نہ پھیلے. کل آپ کو پتہ نا کہ بین الصوبائی کا اجلاس بھی ہونا تھا جس میں وہ نہیں ہو سکا. کل شفقت محمود صاحب جو کہ وزیر تعلیم ہیں ان کو کووڈ ہو گیا. ہمارے اپنے صدر مملکت عارف علوی صاحب ان کو پچھلے دنوں کووڈ ہو گیا تھا، ان کو دوسری دفعہ کووڈ ہوا
ہوا تھا. سو ان کے لیے بھی دعائیں, اور شفقت محمود صاحب کو بھی کیونکہ دوبارہ ہوا تو ان کے لیے بھی دعائیں کہ وہ جلد از جلد ریکور کریں. لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آف کورس ہم آپ کو آگاہی تو دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہم نہیں چاہتے پینک پھیلے, کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ستی آپ کو ریممبر ہم نے جتنے شوز کیے اومیکرون کے حوالے سے, تو سب کہہ رہے ہیں کہ اس کے سمٹمز اتنے لیتھل نہیں ہیں, اس کے مائلڈ سمٹمز ہیں, بس یس پھیل تیزی سے رہا ہے اور جن کی پری ایگزسٹنگ جو کنڈیشنز ہیں ان کے لیے خطرناک ہے, ان کے لیے بڑا یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, اس وقت آپ کو لیے چلے گے براہ راست لاہور, جہاں پر حمزہ شہباز گفتگو کریں. آج لوگ مہنگائی کے عذاب میں پس چکے ہیں. گروتھ ریٹ, آپ کا انفلیشن ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے. پرسوں عمران نیازی نے کہا ہے کہ مہنگائی ہے تو حکومت کیا کرے. یعنی اس شخص کی بے حسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. عوام کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے دو بول نہیں بولے جا سکتے اس آدمی سے. اور کل آپ نے دیکھا کہ اپنا جو اجلاس تھا پارلیمنٹری اجلاس, اس میں کیا تماشا لگا. اس کے اپنے ہواری, اپنے ممبران جو ہیں ان کو اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ جب عام انتخابات ہوں گے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از فالنگ ڈاؤن لائک اے ہاؤس آف کارڈز. یہ ریت کے گھر کی طرح سرک رہا ہے. یہ جو بھی پی ٹی آئی کا جنازہ جو ہے نا, سیاسی جنازہ, بڑی دھوم دھام سے نکلے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار ایک طرف ہے, عوام کی بد دعائیں جن کے بچے بھوکے ہیں وہ ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر سے دیکھتا ہے, غریبوں کی ہاؤں کو سنتا ہے, اللہ تعالیٰ غریبوں کے دکھوں کو محسوس کرتا ہے. تو یہ جو ریاست مدینہ کا جھوٹے دعوے دار تھا یہ آج اللہ کی پکڑ میں ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو بھوک دی ہے, اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولا ہے. تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایوانوں میں, پارلیمنٹ میں اور سڑکوں پر ہم انشاءاللہ تعالی اس کا محاسبہ کریں گے. اور یہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے گا. لیکن اس جھوٹے شخص سے جس کا نام عمران نیازی ہے, اس کو بھاگنے نہیں دینا. آپ کو یاد ہے یہ جو ابھی جھوٹا جو مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, ہم تو پیشیاں 4 سالوں سے بھگت رہے ہیں. ابھی تو شروعات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی جو فارن فنڈنگ کی ہے, اس نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے اکاؤنٹ چھپائے ہیں, ٹی بوائز کے نام پر پیسے باہر سے آئے ہیں, $2.1 ملین دبئی سے آیا ہے. تو یہ جو منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات ہم پہ لگاتا تھا, آج اس خدا کی قدرت ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے انہوں نے اس کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر دیا ہے. اور ابھی تو 16 والیوم آنے ہیں, اور جب 16 والیوم آئیں گے تو اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. تو میں آج عوام سے بھی اور جو بھی پاکستانی ہیں سیاسی جماعتیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک خدا نخواستہ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے, معیشت سسکیاں لے رہی ہے, مزدور, دہاڑی دار, کلرک, نوکری پیشہ سب دہائیاں دے رہے ہیں غربت کی. اور اس صوبے کے اندر جو بیٹھا ہے شخص جس کا نام اپنا جو ہے وہ عثمان بزدار ہے, جس نے اس صوبے کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا, اور کرپشن جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ, میرے پاس مستند اطلاع ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں چاہے وہ پولیس افسران ہیں چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں, رشوت کے سودے ایوان وزیر اعلیٰ میں بزدار صاحب خود کرتے ہیں, ریٹ طے ہوتے ہیں,
اور افسران کی تعیناتی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اپنا جو ہے لا قانونیت کا یہ حال ہے کہ چوری ڈاکے عام ہیں. راہ جاتے راہداروں کو لوٹ لیا جاتا ہے, دن کی روشنی میں گھر والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کے جو حالات ہیں 74 سال میں نہیں ہوئے, اور یہ جو پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے اس کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پہ ہوگی. اور پھر یہ کہتا ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. عمران نیازی آج بھی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. عمران نیازی اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھول دو, بنی گالا کی پہاڑی سے نیچے آ کے اتر کے دیکھو, تمہیں پتہ لگے کہ یہ عوام کے دکھ کتنے گنا بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے مسائل جو ہم نے مسلم لیگ نون نے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں حل کیے تھے, آج وہ پہاڑ جتنے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھائے, تاکہ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ تو بنی گالا کے محل میں نہیں رہ سکتے. یہ 22 کروڑ لوگ عمران نیازی کی ATM مشینوں پہ نہیں پل سکتے. ان 22 کروڑ لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے, یہیں پہ روزی روٹی کمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس منحوس حکومت سے اس پاکستان کو نجات دلا, اس عوام کو نجات دلا, اور نئی اپنا جو ہے وہ محنت کا آغاز کریں. مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں پذیرائی حاصل ہے, اللہ تعالیٰ موقع دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا, PTI کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے انتظار بھی کیا, صبر بھی کیا, ہماری کارکنوں نے, قیادت نے جیلیں بھی کاٹی. ہم نے کہا کہ یہ جو جھانسا ہے اس کا, یہ جو نئے پاکستان کا جھوٹا خواب اس نے عوام کو دکھایا, یہ جو 50 لاکھ گھر کی نوکریوں کا جھانسا دیا اس ڈگڈگی بجانے والے نے, اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا, تو لوگ اس کا اصل چہرہ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں, اور انشاءاللہ ایوان کے اندر اللہ نے چاہا تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر تبدیلی لے کے آئیں گے, عوام کی بہتری کے لیے, کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ PTI کی قیادت کے علاوہ اور جو سیاسی جماعتیں ایوان میں ہیں وہ پاکستان کا درد رکھتی ہیں, ان کھلواڑ کرنے والوں کا محاسبہ کریں گی, اور انشاءاللہ تعالی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن کی جانب سے کوئی موو ہوتی ہے حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے, اسمبلی میں کوئی بل پیش آتا ہے اس حوالے سے, تو عددی اکثریت ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن اکثر ناکام دکھائی دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ابھی تک بیساکھیاں جو ان کے پاس موجود ہیں انہیں کو استعمال کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کل جو PTI کی پارلیمنٹری پارٹی میں جو تماشا لگا ہے, تو یہ خدا کا قانون ہے, اور انشاءاللہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دھاندلی انتخابات کے بعد باوجود ایوانوں میں گئے, اور انشاءاللہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کے ناطے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے, اور جلدی سے جلدی اس عمران نیازی سے چھٹکارا ملے گا. بہت شکریہ. حمزہ شہباز لاہور میں میڈیا کے نمائندگان سے کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے اومیکرون یہ جو نیا ویریئنٹ ہے کافی پھیل رہا ہے اور انفیکٹیوٹی کافی زیادہ ہے. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر اور سیکشن ہیڈ انفیکشس ڈیزیزز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ڈاکٹر سید فیصل محمود صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ اب ایک بار پھر سے یہ جو کووڈ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, اور یہ جو اس کا نیا ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کیا وجوہات اس کی آپ کو لگتی ہیں؟ جی وعلیکم السلام, بتانے کا شکریہ. تو اس کی وجوہات سمپل ہیں جس کے بارے میں آپ آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ یہ وائرس ایک تو بہت تیزی سے پھیلتا ہے دوسرے ویریئنٹس کے بنسبت, اور دوسری پچھلے دنوں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ شادیاں بہت ہوئی ہیں, تقریبات بہت ہوئی ہیں, موسم بھی ایسا اچھا ہے کہ اس ٹھنڈ موسم کے اندر یہ وائرس زیادہ پھیلتے ہیں.
تو یہی وجوہات ہیں اس کی. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا صاحب میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کافی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے اس کے سمٹمز میں, اور عام جو نزلہ زکام کھانسی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان لگتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں ہے. ہم کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ شکایت کر رہے ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں سب لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی نزلہ زکام ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نیا اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے اس کے بھی سمٹمز ہیں. تو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور اس میں ڈفرینشیٹ کرنا آلموسٹ ناممکن ہے, بلکہ ہم اومیکرون کے جو سمٹمز ہیں, یہ جو آج کل کور میں دیکھ رہے ہیں, اس میں نزلہ, گلے میں درد اچھا خاصا دیکھ رہے ہیں ہم. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ موسمی والا نزلہ زکام کھانسی تھوڑی سی ہے, بخار چاہے ہو یا نہ ہو, جسم میں زیادہ درد ہو یا نہ ہو, تو بہتر ہے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو نہ پھیلائیں. اچھا, تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بوسٹر ڈوز آ گئی ہے اس وقت مارکیٹ میں, از دیٹ افیکٹو؟ اور کوئی بھی آپ نے ویکسین اس سے پہلے لگائی ہو تو اس کے بعد کوئی سی بھی آپ کو بوسٹر ڈوز لگا دی جائے تو وہ فرق نہیں پڑتا اس سے؟ جو بوسٹر لگائیں تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ بوسٹر دوسری ویکسین کے لگائیں, نہ جو آپ پہلے لگی تھی اس سے ہٹ کے کسی اور ویکسین کے لگائیں. اور دوسری چیز یہ بوسٹر جو ہے یا جو ویکسینیشن ہے وہ اس وائرس کے خلاف پرابلی آپ کو انفیکشن سے اتنا نہیں بچاتا جتنا آپ کو شدید بیماری سے بچاتا ہے. تو جن کو ویکسین لگی ہے اور جو خاص طور پر جن کو بوسٹر لگی ہے ان کے اندر بیماری کی شدت تھوڑی سی ٹوٹتی ہے, البتہ بوسٹر اور ویکسین کے بعد پھر بھی انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ضرور ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں صدر مملکت ان کو بھی کووڈ ہو گیا تھا, ابھی شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہے ان کو بھی کووڈ ہو گیا ہے, اور یہ کیسز دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. سو کیا آپ اس کی ریزن دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ میں جیسے بھی آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے موسم بھی ایسا ہے گیٹ ٹوگیدرز میں, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں تو ایک بڑا ایک فیسٹیول شروع ہونے جا رہا ہے, تو اس کا بھی زیادہ ٹینشن ہے کہ بھی اور کووڈ پھیل سکتا ہے. لیکن کیا آپ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی گائیڈ لائن اس 5th ویو میں آئی ہے؟ گائیڈ لائنز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ ویو میں تھیں, یعنی کہ ماسک پہنے رکھنا. اینڈ دس از اے ویری سمپل چیز ماسک پہننا, جو کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. خاص طور پہ اگر آپ باتیں کر رہے ہیں یا کھانس رہے ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس وقت لوگ اکثر اپنا ماسک نیچے کر لیتے ہیں, وہی ٹائم ہے جب یہ وائرس زیادہ پھیلتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اوبیسلی ہجوم والی جگہوں پہ نہ جائیں. آئی نو لوگ شادی وغیرہ اب ہو گئی زیادہ تر, مگر کوشش کریں خاص طور پہ اگر آپ کی عمر ایسی ہے جس کے اندر آپ کو یہ شدید بیماری ہونے کے چانسز ہیں, آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ کو اور کوئی موبائل ہے, کوئی اور مسئلے مسائل یا ویکسین نہیں لگی, تو پھر ہرگز نہ جائیں. اینڈ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, جو فیسٹیولز ہیں ایون دو یہ آؤٹ ڈور ہیں, یہ بہت ہائی رسک ہے یہ انفیکشن پھیلنے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک یہاں پر کافی زیادہ باعث تشویش بات ہے, وہ بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ بہت تیزی سے اس وائرس کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں. تو کیا بہت زیادہ ان کو کوشش ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جیسے بہت سارے اسپتالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ خواتین جو کہ اپنے ڈلیوری کیسز کے لیے گئی تھیں, اور جب ان کا نیا ایک طریقے سے پیٹرن ہے کہ آپ پہلے اپنا کووڈ ٹیسٹ کرائیں, تو ان میں سے اگر 12 ہیں تو 12 میں سے 8 کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے. سو کیا بہت زیادہ ٹینشن والی بات ہے یہاں پہ, یا پھر یہاں پر پینک نہیں کرنا اور ایک اچھے طریقے سے اس کوارنٹین کے ٹائم کو پورا کرنا ہے؟ پینک تو کبھی بھی نہیں کرنا, بیکاز یہ چیزیں ہماری ہاتھ میں ہی ہیں, ہم اس کو سالو کرنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نہیں پتا اس کو کیسے بچنا ہے. پریگننٹ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اینڈ یہ رجحان آئی تھنک یہ ہم ابھی تک اس کو ختم نہیں کر پائے, کہ پریگننٹ خواتین اکثر ویکسینیٹ نہیں ہوتی. اینڈ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں یا پریگننٹ ہونے والے ہیں تو پھر ویکسینیشن کرنا نہایت ضروری ہے. اور یہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پریگننٹ خواتین آ رہی ہیں بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے میں پازیٹیو ہیں, ان میں زیادہ تر لوگ خواتین جو وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. اچھا, ہم نے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا ہے جو لوگ شدید بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں وہ سب ان ویکسینیٹڈ لوگ آ رہے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ کہ یہ جو بوسٹر شاٹ سے متعلق آپ نے بتایا تھا کہ ویکسین آپ نے جو لگوائی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری ہونی چاہیے, تو بعض اوقات نام ڈفرینٹ ہوتے ہیں, فارمولا تقریباً مثال کے طور پر سائنو فارم اور سائنو ویک جو ہے وہ ان ایکٹیویٹڈ وائرس کی ہے, جبکہ یہ جو فائزر وغیرہ یہ میسنجر آر این اے والی ہیں. تو لگوانی کون سی والی ہے؟ نام ڈفرینٹ ہو تب بھی چلتا ہے یا فارمولا ہی چینج ہونا چاہیے ٹوٹل؟ کہ فارمولا ہی چینج ہو تاکہ آپ جسم کو دوسرے طریقے سے وائرس دکھائیں, تاکہ وہ یا وائرس کے اجزاء دکھائیں تاکہ وہ نئے سرے سے یا تھوڑا سا اپنے امیونٹی ریفائن یا بہتر بنا سکے. صحیح, ٹھیک ہے. سر ڈاکٹر صاحب اس کوئکلی کیونکہ میں آپ سے سوال پوچھی تھی, سوال کرتی کہ کیا پریگننٹ خواتین جنہوں نے ویسے اپنی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے وہ بوسٹر شاٹس کی طرف جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں, 100%. سو بالکل ان کے لیے مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, وہ آرام سے بوسٹر شاٹس لگوا سکتی ہیں جو بھی مانگتے ہیں. ان کو لگانا ہے, بلکہ پریگننٹ خواتین کو اور جن کی عمر زیادہ ہے, جن کے دوسرے مسائل ہیں, ان کو تو بڑھ چڑھ کے لگانا چاہیے, کیونکہ ہم کو پتہ ہے ان کے کمپلیکیشن کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں.
صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو بوسٹر شاٹ سے بھی بالکل 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 سیف ہیں, اور خدا کے لیے زیادہ پینک نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ کووڈ اومیکرون جو ہے وہ بہت جلدی سے پھیل رہا ہے, بٹ اتنا لیتھل نہیں ہے. سو آپ لوگ تھوڑی سی دھیان کریں تاکہ جلدی چھٹکارا حاصل کریں, ویکسینیٹ کریں. بالکل لیتھل نہیں ہے, لیکن یہ ویری کرتا ہے کہ اگر آپ کی پری ایگزسٹنگ کوئی کنڈیشنز ہیں تو ان کے لیے ان بیماریوں کے ساتھ مل کے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لانگ کووڈ سے نہ گزرے آپ. ہاں, تو بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذرا بات کی تھی اومیکرون کی ویریئنٹ کے حوالے سے, اور آپ سے یہ بھی استدعا کی تھی کہ پلیز دیکھیں خود کو ویکسینیٹ تو آپ کروا لیں, اور ساتھ میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ پینک مت پھیلائیں. اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیں, 2-3 ایکسٹرا بیگ میں بھی رکھ لیں. کسی نے نان لگایا تو فوراً ان کو نکال کے دے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے تھوڑا بہت شرمندہ ہوں اور ان کو ہو کہ ہم نے ماسک لے کے باہر نکلنا ہے. اچھا, لیکن ہم ایسی باتیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ستی, جس کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, کووڈ کے کیسز بڑھے, ہم لوگ نے احتیاط نہیں کرے تو ٹھیک ہے, ہماری بےزتی تو ہو رہی ہے. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف چند لائکس کی وجہ سے اور یہ کہ وائرل ہونے کی وجہ سے اور سستی مشہوری کی وجہ سے ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں جس کی ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. جی اچھا, میں ویسے نارمل سچویشن ہوتی ہے, میں آپ سے پوچھتا کہ وہ کن خاتون کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں, لیکن چونکہ پٹیاں کافی دیر سے چل رہی ہیں آپ کی تمہید کے دوران ہی, تو اس لیے اب وہ سسپینس رہا نہیں ہے. سسپینس رہا نہیں, لیکن بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے جب میں بول رہی ہوتی تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نیچے پٹیاں نہیں پڑھتے. لیکن خیر بات ہم انہیں کی کریں گے جو کہ غلط پٹیاں لوگوں کو پڑھا رہی ہیں, اور یہ ہیں جناب حریم شاہ. ہم نے پہلے بھی دیکھا کافی کنٹروورشل ان کی پرسنالٹی ہے. یہ ٹک ٹاکر بھی ایک مشہور ہیں اور متنازع بیانات کی وجہ سے یہ کافی زیادہ جانی جاتی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے دیکھا نوٹوں کی پاؤنڈز کی تھدیاں لے کے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور کہتی کہ جی میں آئی ہوں لندن آئی, مجھے تو نہ کسی نے روکا نہ مجھے کوئی روک سکتا تھا, اور میں اتنے پیسے لے کر آئی ہوں. گڈیاں, ایگزیکٹلی. اب تھینک یو, آپ نے ادھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اور لوگوں کو باقی سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ جی دیکھیں مجھے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہی ہیں کہ منی لانڈرنگ از دیٹ ایزی ان پاکستان, کہ اگر بھی کوئی بات سے شخص ہو اور کوئی آپ کی شکل پہچان لیتا ہے تو آپ جتنا مرضی پیسہ لے کے پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سکتی. فورن آفس میں آپ دیکھ لیں, وہ لات مار کے دروازہ کھولنے والا سین ذہن میں ہے میرے. اچھا, پھر اس کے بعد کہیں پر بھی بیٹھ کے تصاویر, کسی کو بھی کہیں بیٹھ کے فون ملا دینا, کسی کو تھپڑ مار دینا, مطلب یہ ایک ایسا ہے. اچھا, ہم لوگوں کو خواہش بھی بڑی ہوتی ہے دیکھنے کی نا, جو متنازع شخصیات ہوتی ہیں ایسی. ویسے نارملی ہو سکتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے, لیکن بلایا جاتا ہے, ان کو بار بار پوچھا جاتا ہے, ان کے ویوز ہوتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شو ہونے جا رہا ہے ان خاتون کے ساتھ وہ تو تمام سارے ٹی آر پی کے ریکارڈ جو ہے وہ بریک کر دے گا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے مدیہ بھائی؟ یہ تو واقعی معلوم نہیں ہے کہاں سے لوپ ہول سے جو ہوتا ہے, لیکن ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایکشن لینے کی جہاں بات کی تو ہم نے دیکھا کہ وہ خاتون پھر آ گئی. بڑا دکھ ہوا, بڑی شیم لیسلی. مطلب مجھے تو لگتا ہے لائک شی از ویری اسمارٹ اور سمجھدار ہیں, لیکن ایسی چیزیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی ویڈیو بنائیں, اپنا آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے, بٹ آپ پاکستان کی سوورینٹی کو ملائن کرتے ہوئے آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں. ذرا پہلے کہ انہوں نے جو سارٹ دیا وہ آپ کو سناتے ہیں, اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا, جو یو ٹرن لیا, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر یو کے آ رہی تھی, لنڈن آ رہی تھی. اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا, آپ کو پتہ ہے, اور کہہ بھی نہیں سکتے. میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی, لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں. اچھا جی, پہلے تو یہ بیان تھا, کچھ حصہ اس کا ہم نے آپ کو سنوایا, ہم نے بھی سننے کی کوشش کی کہ یہ تھا کیا. اور اس کے اندر وہ بیسکلی یہ کہہ رہی تھی کہ بڑی آسانی سے میں یہ جو رقم جو ہے وہ یہاں پر لے کے آ گئی ہوں, لیکن عام لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, ان کو پوچھا بھی جاتا ہے. عام لوگوں سے مراد ان کی کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے, لیکن مجھے تو کسی نے مطلب شی مینٹ ٹو سے کہ آئی ایم انٹچیبل. اچھا, ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ میں تو کسی جو دوبارہ سے بیان آیا نا یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا میں کسی کے دفتر میں بیٹھی ہوں. اگر آپ ان کی ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پتہ چل رہا ہے کیونکہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ کمرے سے نکل کے جیسے باہر گئے, ایسا لگتا ہے شاید کسی کچن میں بیٹھی ہیں. تو جب دوبارہ سے جو بیان انہوں نے دیا وہ ذرا آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان سے اتنی ہیوی اماؤنٹ لے کے آ سکتی. منی لانڈرنگ مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے اور کون سی منی ہوتی ہے. یہاں پہ میری آپی ہے, انہوں نے اپنی کار سیل تھی تو اس کی اماؤنٹ تھی, تو میں نے اٹھا کے تو میں نے ویڈیو بنا دی. مجھے پھر نہیں پتا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا مزاق وبال جان بن جائے گا. جب مجھے پتا چلا کہ یہ ویڈیو لوگ نیگیٹو وے میں لے رہے ہیں, میں نے اس کی اصلاح کر لی. پھر میں نے وہ ویڈیو اپنے پیج سے ریموو کر دی. جہاں تک بالکل ہمارے ادارے تحقیق کریں, میری کوآپریشن میرے اداروں کے ساتھ ہے.
तो मुझे ये समझिए जो पीछे आप दरवाजा देख रहे थे ना, जो अगर आप उसकी पहली वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से जो पूरी अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से खातून खड़ी होती है, खातून यहाँ से निकल के बाहर चली जाती हैं। तो बिल्कुल इस समझ से बाहर की बात थी कि एग्जैक्टली बोला कि मैं तो किसी के ऑफिस गई थी। इस हवाले से एक साहब जिन्होंने इलेक्शन में कम्पीट भी किया था, कामयाब नहीं हुए थे, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था कि जी वो रकम मेरी थी और हलाल तरीके से कमाई गई रकम थी और वैसे ही दी थी, तो इन्होंने वीडियो बना दी। चलिए जी, अब देखते हैं FIA के खिलाफ एक्शन क्या लेगा। नहीं, हमारे उन्होंने साथ उनको भी वो कर दिया है, प्रॉम्प्ट कर दिया है, नेशनल क्राउन एजेंसी जो है उनकी बरतानिया की, अच्छी बात बात पता है करें कि ये मतलब ऐसे हो कैसे गया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद FIA के साबिक एडिशनल DG अमर जाफरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। आपने देखा हरीम शाह की जो वीडियो सामने आई है, पहले वो एक वीडियो जारी करती हैं और उसमें बताती है कि किस तरीके से वो कितनी बासर है, कितना पैसा वो कितने आराम से और आसानी से पाकिस्तान से बाहर लेके चली गई, और उसके बाद फिर अगली वीडियो में वो कह रही हैं कि जी ये तो मैं मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता मेरा छोटा सा मजाक वबाल जान बन सकता है, वो मजाक जो कि मुल्क की रेपुटेशन और इदारों की रेपुटेशन स्टेक पे डाल रहा है। तो क्या कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में रहने का। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया, मैं इसकी बात भी करना चाहूँगा। दूसरा लीगल एस्पेक्ट है, मैं पहले लीगल एस्पेक्ट की बात करूँगा। देखिए, ये दो मुल्क के कवानीन को ब्रेक करने की कोशिश की गई है और ये सबूत के साथ की गई है। अच्छा, जब मैं पहले पाकिस्तान की बात करूँगा तो पाकिस्तान से एक ख़ास रकम के अलावा बाहर ले जाना जो इलीगल है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जो FIA के मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो भी जवाब दे कि ये खातून इतनी रकम पैसे ले कैसे गई यहाँ से, क्योंकि पूरे सामान की स्कैनिंग होती है। अब मैं देख रहा था कि उनकी फ़्लाइट नंबर वगैरह वो सब डाटा तो आ गया है। अब उसके ऊपर जितना भी ड्यूटी स्टाफ था वो जवाब दे है इस बात का कि इतनी बड़ी रकम वो खातून ले कैसे गई यहाँ से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है ये मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। दूसरी बात ये है कि जो बरतानी की एजेंसी है उसको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि आप सबको इत्तेफाक होगा बरतानिया जाने का। इतनी सख्ती है एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे एक एक चीज़ चेक होती है आपकी, और स्कैनिंग में अगर ज़रा सा भी डाउट हो तो फ़ौरन आपका सामान खोल लेते हैं। तो उनको भी जवाबदेह होना चाहिए दुनिया के सामने कि खातून इतनी बड़ी अमाउंट लेके उनके मुल्क में कैसे आ गई। लेकिन सर इसका लीगल एस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ कि मुतल्लिक़ा इदारे इस पर काम कर रहे हैं, हमने ही वॉच रखी हुई है, इसको हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह की सर। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये तो कोई एक वाक़या होता है ना, तो उस पर हम हिल जाते हैं कि भाई एक वाक़या हुआ। इन खातून की जो हिस्ट्री रही है वो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जी। मैं भी पहुंच जाती है, किसी को भी एक्सेस कर लेती है और वो तासुर देती है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं सेकंड उधर ही आ रहा हूँ, वो है इसका सोशल एस्पेक्ट। मैं समझता हूँ पहली बात तो इन लोग ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। वो टिकटॉक पे जो मर्जी बोलते रहें, जो मर्जी हो। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनका मकसद पूरा हो रहा है। जो मुझे बात समझ में आती है कि शीज़ अंडर दी, मतलब उसे कहते हैं ना कि शार्प लाइट ना हो। अच्छा, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि एक मैसेज दिया जाए लोगों को कि एक होती है चीज़ दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया। देखिए, हम इस वक्त दो दुनिया में रहते हैं, एक रियल वर्ल्ड में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में। अगर रियल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल आप नाजेबा किस्म का लिबास पहन के निकल आए गली के अंदर, तो क्या ख्याल है लोग पसंद करेंगे उसको? ज़ाहिर है आप पे एक एक्शन आएगा सोसाइटी का। ऐसे लोगों के बारे में होना चाहिए कि जब भी कोई टिकटॉकर या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, अब आपने खुद ही बता दिया कि पहले किसी अहम ऑफिस में चली गई और जो कुछ हुआ आपके सामने है। फिर एक दफ़ा कोई बड़े इंपॉर्टेंट लोग हमारे बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, उनके प्रोग्राम में आ गई, उनसे सवाल जवाब कर लिए, कभी किसी कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवा ली, कभी क्या। व्हाट इज़ ऑल दिस? जी। ये तो मैं समझता हूँ मुल्क को बदनाम करने वाली बात है। इसके ऊपर मुतल्लिक़ा क़वानीन मौजूद हैं। डिफेमेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप उनकी डायलॉग को सुने तो उन्होंने कहा जी पूछते कोई नहीं है वहाँ पे, यानी ये कोई बनाना स्टेट है पाकिस्तान, कोई कुछ लेके चला जाए यहाँ से। इसी डिफेमेशन को लेकर आपको लगता है जाफरी साहब जो FIA वाले हुकाम हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा सवाल रेज कर दिया, जैसे आपने बात की कि ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, एंड वी डिड नॉट, हमने तो लिया ही नहीं। लेकिन जब बात वीडियो इतनी वायरल हुई कि मुल्क की सॉवरेनिटी पे बात आने लगी, बड़े बड़े अहम इदारों पे बात आने लगी, तब फिर इस बात को पिकअप किया गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की आके आराम से बात करी और कह रही कि जी मुझे तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। फिर बाद में जब एक्शन लिया गया तो मुकर गई कि ओ हो मैं तो किसी के दफ्तर में गई थी। सो जो मजाक में इतने बड़े जो डेफेमेशन की जो स्टेटमेंट्स वो दे रही है, सो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे FIA को और बाकी इदारों को भी यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये मजाक नहीं है? बिल्कुल, न सिर्फ FIA को, मैं समझता हूँ जितने मुतल्लिक़ा इदारे हैं
دیکھیے پاکستان ہے ہم سب ہیں, سیدھی سی بات ہے, پاکستانی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفیم کرنا اس کریٹیکل موقع پہ, دیکھیے ہمارے دوست کم ہیں, دشمن زیادہ ہیں ہمارے, سیدھی سی بات سب کو پتہ ہے گا. ان کو تو موقع کی تلاش رہتی ہے کہ لے جی ان کے اپنے ہی بندے کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا, وہ جو گڈی دکھا رہی ہیں مجھے وہ جعلی لگتی ہے لیڈی ویری فرینک, کیونکہ اتنے ہاں نہیں وہ جو نوٹ اگر آپ اس کی نوٹوں کی دیکھیں نا مجھے تو 50 پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں. نہیں سر, گڈی دینے والے بھی مان گئے کہ ہم نے دی تھی, نیتی سے دی تھی. ہاں میں نے وہی کہا, اور آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے کہ شاید یہ کسی گھر میں بنائی گئی ہے. چلے ان کی جو بھی صورتحال ہے, لنڈن میں بنی ہے, یہاں بنی ہے, لے گئی ہیں, یہ بات طے ہے کہ 10 جنوری کو ملک سے باہر گئی ہیں, وہ نظر آتا ہے گا. غالباً انہوں نے اسی کو استعمال کیا ہے گا اپنی صورتحال کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر کافی قوانین کے تحت مقدمہ ہو سکتا ہے گا. اور میں یہ ایک اور بات سمجھتا ہوں سر, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ان کے اوپر تو مقدمہ بنتا ہے کہ یہ اس طرح سے اپنے طور پر اپنے تئیں وہ ایکسپوز کر رہی ہیں, لیکن جو لوگ ان کی ایکسیس میں ہیں, جو ان کی ریچ میں ہیں, جن تک ان کی ایکسیس ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے یا ان کے نام سامنے آنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, کیونکہ جنہوں نے یہ لفظ یوز کیا نا کہ جی میں تو مطلب میں سپر ہیومن ہوں پاکستانی, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو میرا خیال ہے لا سے آگے کوئی نہیں ہوتا. ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل ان پاکستان, ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل. ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر رسپانسیبل بیہیویئر کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں میڈیا بات کرنی چاہیے. دیکھیے الحمدللہ پاکستان کی کافی چیزیں پروگرس میں آگے جا رہی ہیں اس وقت. مطلب جو ابھی مطلب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان اکنامکلی آگے جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی خبریں آنی شروع ہوتی ہیں تو ہمارے چند ایسے نادان دوست ضرور موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر جو اسی سپیڈ سے نا. لیکن جعفر صاحب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مذاق کرے کیا اس کی بھی اتنی ویٹیج ہے کہ اس کے کسی بھی قسم کی ڈیفیمیشن سے یا بیان سے ہمیں اتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. مطلب کیریکٹر بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ہم کون سے, ہم کسی پولیٹیکل کیریکٹر کی بات کریں یا ہم کسی انٹرٹیننگ کیریکٹر کی بات کریں, تو ہمیں دماغ میں بھی رکھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا میں حریم شاہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹک ٹاکر پہ ایک بہت بڑی انٹرٹینر ہیں, لوگوں سے انٹرٹین ہوتے ہیں, لیکن سے صرف استدعا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انٹرٹین ضرور کرتی ہیں لیکن ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف دا سوورینٹی آف دس کنٹری. جب آپ نے وہ لات مار کے دروازہ کھولتے ہوئے فوٹیج دیکھی تھی, میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, میں نے بھی نہیں دیکھی, میں آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک ایدر, لیکن وہ تو ظاہر ہے سب جگہ سرکولیٹ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ایک ایسی خاتون ایسے مقام پر کیسے پہنچ گئی. تو سوال یہ, پھر وہ پچھلے دنوں وہ جو ڈائریکٹ کال جو ملی تھی, وہ جو ڈائریکٹ کال ملی, پھر ڈائریکٹ کال اٹھا بھی لی گئی, ڈائریکٹ کال اٹھا بھی لی گئی, پھر اس کے بعد بہت ساری, پھر یہ فورن آفس میں ان کا ایکسیس کیسے ہوا, لوگ ان سے پوچھتے رہ گئے, تو انہوں نے کہا جی کوئی بھی اگر جانا چاہے تو بڑے آرام سے جا سکتا ہے. آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں ایسے تو نہیں, آپ نہیں جا سکتے, نہ جانے کتنے فون رکھوانے پڑیں گے, ایسے فون لے کے تو نہیں گھوم سکتے. اس کے بعد جب یہ بھی ٹرکی گئی تھی پچھلے دنوں, تو ٹرکی میں آپ کو پتا ہے جب ہمارا تو یہ حال ہے کہ بجلی گیس کے دفتر میں جائیں اگلے فون رکھوا لیتے نہیں دیتے. ہاں, اور اچھا جب ٹرکی گئی تھی یہ, تو کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب یہ ٹرکی گئی تھی وہاں پہ بڑا سخت جب لاک ڈاؤن تھا, تو اس کے بعد وہاں پہ آپ کو کوارنٹین کرنا تھا جہاں آپ کو پیسے پے کرنے تھے. سو وہاں پر بھی ان کا کوارنٹین نہیں ہو رہا ہوتا تھا, یہ وہاں سے بڑے آرام سے, مطلب ان کی اچھی سیٹنگ تھی, وہاں سے بھی نکل جایا کرتی تھی, گھوم پھر کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کے یہ واپس آ جاتی تھی. پھر دیکھے کبھی کسی کو کال کر دیتی, پھر انہوں نے کہا کہ جن کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی منسٹر سے شادی ہوئی ہے, منسٹرز آپس میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ کہیں تمہاری شادی تو نہیں ہوئی. ہم نے بھی پوچھنا شروع کر دیا. ابھی ان پیسوں کے حوالے سے جو صفائیاں دے رہے ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ہاں, ان کا تعلق ویسے پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں کہ پانی جو ہے, ہم اکثر بات کرتے ہیں میں اور مدیہ نقوی کہ ایک ایسی کموڈیٹی ہے جس کو ہم پریزرو کر سکتے ہیں, پروڈیوس نہیں کر سکتے, بچا سکتے ہیں. اور جب پانی کی کمی ہوتی ہے خاص طور پر ونٹر سیزن میں, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کیسے کم رقبے پہ کم پانی کے ذریعے زرخیز زمین کو استعمال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے. تو یہ جو سکھر ہے جہاں پر دریائے سندھ جہاں سے بہتا ہے, اور وہاں پر جو کچے کا علاقہ ہے جہاں سے پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے, اور پانی جب فل فلو میں ہوتا ہے تو وہ کچے کے علاقے سے بھی بہتا ہے, لیکن ویسے جو کچے کا علاقہ ہے کہا جاتا ہے مدیہ کہ زرخیز ترین وہاں کی زمین ہوتی ہے, سارے جو منرلز اور ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی رچ ہوتی ہیں, بھرپور ہوتی ہیں. اور پھر اسی سیزن میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں مختلف قسم کی سبزیاں جو ہیں وہ کاشت کی جائیں. اور وہ مختلف قسم کی سبزیاں کیا ہیں اور کس طریقے سے سکھر لوگ اس زرخیز زمین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں جہاں سے بسیر.
دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے پر مقامی لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی ہے۔ دریا کی زرخیز مٹی سبزیوں کی کاشت اور پیداوار کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی لوگ ٹماٹر، لوکی، کدو، مارو، کریلے اور دیگر سبزیاں کاشت کرتے ہیں۔ پانی اتر جاتا ہے تو ہم فصل لگاتے ہیں، یہ ٹماٹر ہے، مارو ہے، کریلا ہے، ہم نے لگایا ہے، یہ فصل بڑا ہو جائے گا، ہم منڈیوں میں لے کے جائیں گے، کچھ منافع ملے گا۔ دریا کے قریب رہنے والے افراد کا کھیتی باڑی سے گزر سفر اچھا ہو جاتا ہے۔ کاشت کی گئی فصلیں مختصر وقت میں تیار ہو جاتی ہیں، جنہیں کاٹ کر مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پانی اتر جاتا ہے تب ہماری روزگار ہوتا ہے، یہ لے کے جاتے ہیں سبزی منڈی میں، ہمارا روزگار بے روزگاری سے بچ جاتے ہیں، اس میں یہ تیار ہو جاتا ہے ٹماٹر بھی، اور تھوڑی کدو ہے، لوکی ہے، وہ تو ابھی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے۔ ہر سال موسم سرما میں دریا میں پانی کی کمی کے باعث مچھلیوں کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے اور مقامی لوگ فصلیں اگا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے کاشت کی گئی سبزیاں جہاں مقامی کاشتکاروں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، وہیں ان سبزیوں سے دریائے سندھ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکھر۔ چلیں جی، اب آپ کو بتائیں کہ شو کے آغاز میں جس اچھی خبر کا اعلان اور جس اچھی خبر کا ٹیزر آپ کو ستی نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ PSL سیزن 7 کا جو گانا ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ریلیز ہونے جا رہا ہے، اور اس دفعہ یہ گانا گائیں گے عاطف اسلم، جو کہ پہلی بار PSL کا کوئی بھی سانگ گانے جا رہے ہیں۔ عاطف اسلم گانا گائیں گے اور ساتھ میں ان کی ہوں گی آئمہ بیگ، جنہوں نے لاسٹ ٹائم گایا تھا گروو میرا گروو میرا۔ آج ویکھے گا کراؤڈ، اس میں تو نصیبو بھی یاد آ رہی ہے۔ I love نصیبو، نصیبو جی اپنی بلیک ساڑی کے ساتھ جلوہ انہوں نے بکھیرا تھا، اور اس بار جو ہے لیکن وہ بڑا شروع میں بڑا کرٹیسائز کیا تھا اس گانے کو، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ اتنا زبردست ہے، اس کی بیٹ اتنی اچھی تھی، لیکن لوگوں نے سم ہاؤ ان کو نصیب العال کی وجہ سے کہ اتنا اونچا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لوگ جن کا موسیقی سے کوئی آگے پیچھے کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چکر بھی تھا نا کہ وہ گانا جب بنایا گیا تھا وہ سوچا گیا تھا کہ دیکھیں پورا کیا تھا، آج ویکھے گا کراؤڈ گروو میرا ٹی وی تے، ہاں گروو میرا ٹی وی تے، کیونکہ لوگ جا نہیں سکتے تھے اسٹیڈیمز میں، تو سارا گروو ہمیں یہی پہ، لیکن بعد میں اجازت مل گئی تھی کسی حد تک، بعد میں کسی حد تک اجازت مل گئی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ میچز جو ہیں وہ ہالٹ بھی کرنے پڑ گئے تھے، بڑا مسئلے مسائل بھی ہو گئے تھے، وہ جو بایو سیکیور ببل تھا وہ بھی جو ہے وہ بریچ ہوا تھا، تو لیکن اللہ کرے اس بار PSL سیزن 7 کوئی بریچ نہ ہو، سموتھ جائے، ہم بھی جائیں، میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ کہیں پر بھی کسی بھی سطح پر کوئی بریچ نہ ہو۔ الہی آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اچھا میں حیران ہو گیا نا مدی، ہم ایک لمحے کے لیے میں سن ہو گیا، 10:03 ہو رہے ہیں، اوہو میرے اور اب وہ ہیں 4۔ تو آپ کا تو دماغ 10:03 پہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ کے لیے میں نے کہا میں تو تیار ہی نہیں تھا، رٹا مار کے وہ ہم اوپننگ ریکارڈ کی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ذہن میں، تو پھر وہ رٹا میرا جو ہے وہ رک گیا، میں نے کہا 10:03 کا ہلکے سے شوق میں آ گئے نا، آپ نے کہا میرا تو سوئچ ہی آن 10:04 پہ ہوتا ہے، تو یہ 10:03 پہ، آئی ایم سوری میں 3 منٹ بلینک رہوں گا۔ کسی شین نام کے شخص نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ کس نے؟ شین نام کے کسی، شین، ہاں شین کو ابھی ہم جا کے میم کرتے ہیں، بالکل۔ تو بہرحال جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور جو مدیحہ کہہ رہی تھیں کہ جناب یہ جو پیٹرولیم پرائسز کی نرخوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ مہنگے ہو جائیں گے، کوئی اچھی خبر نہیں دیتا، تو بھائی آج امکان ہے کیونکہ وہ برینٹ کروڈ اور WTI جو ہے وہ دے آر ٹریڈنگ آن دا ہائیسٹ، تو اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہوگا تو اس کے اثرات اور امپلیکیشن اور ڈالر کی آج کل کیا پرائس چل رہی ہے؟ میں دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ڈالر گل دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، وہ تو ہاں میں وہ بیسکلی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک خاتون ہے جو کہ کیا نام ہے جی ان کا، کائلی جینر، تو وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مقبول ترین ہے انسٹاگرام پہ، پہلے نمبر پر پھر بھی کرسٹیانو رونالڈو ہیں، اور پہلے ان سے پہلے جو مشہور تھی خاتون وہ تھی آریانا گرانڈے ود سیلینا گومیز، لیکن اب یہ ہے کہ یہ آ گئی ہیں دوسرے نمبر پہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا پڑھ کے خود ہی آپ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کتنا پیٹرول مہنگا ہوگا؟ 6 روپے، 150 ہو جائے گا۔ اوگرا کی جو سفارشات ہیں وہ تجاویز ہیں وہ یہی ہیں، 151 ہو جائے گا، 145 چل رہا ہے نا بھائی، ویسے بتاتے کچھ ہیں، ہمیں پے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، 145 کے آس پاس چل رہا ہے، 145 کچھ، لیکن اس کے بعد اب 6 روپے کا اضافہ ہوگا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کراس کر جائے گا 151 کا ہنسا، لیکن یہ تجاویز ہیں اوگرا کی۔ وزیر اعظم صاحب اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں عوام کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، we'll have to wait and watch۔ چلیں جی ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی،
मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, छठी जमात के तालिब इल्म ने सिरिंज और गत्ते से रोबोटिक बाजू बना लिया जिससे हल्की चीजें उठाई जा सकती हैं। लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार, पुलिस ने जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कमर कस ली। अब चालान नहीं, जेल जाना होगा। नंबर प्लेट टेम्परिंग पर जुर्माना भी होगा। कराची में नालों पर गैर कानूनी तामीरात शहर के लिए खतरा। ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में नालों पर तामीरात मौजूद। एक माह में नालों में धमाकों के 4 वाक़यात, मुताद्दिद कीमती जानें चली गईं। अच्छा जी, तो अब हो क्या रहा है मदिया नकवी, क्या सूरत हाल है? और बहुत से मामलात हैं जिन पे हमने बात करनी है और वो मामलात बड़े इंपॉर्टेंट नौइयत के। एक तो पाकिस्तान में चीज़ें दस्तयाब नहीं है, और अगर चीज़ें दस्तयाब भी हैं तो फिर उसके अंदर हो ये रहा है कि या तो उनके नर्ख बहुत ज़्यादा हैं या उनकी तलब बहुत ज़्यादा है और उनकी रसद कम है, और इसकी वजह से परेशान होते हैं लोग। बिल्कुल जी, और डिस्ट्रीब्यूशन का इशू एक अलग है। अभी देखिए जो गैस की आजकल पूरे मुल्क में किल्लत पाई जा रही, तो कल जो पार्लिमानी कमेटी का एक निहायत ही अहम इजलास हुआ था, उसमें हुआ ये कि 2 तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं में आपस में जो है वो ज़रा सी क्या आप कह सकते हैं तल्ख कलामी जो है वो हो गई। हमने देखा कि उसमें वजीर दिफा परवेज़ खटक ने गैस की किल्लत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पूछा हमाद साहब से कि बताएं कि जो गैस की जो स्कीमें शुरू हुई थी वो कब मुकम्मल होंगी, और साथ में उन्होंने कहा हमाद साहब से कि आप देखें कहानियां ना सुनाएं, क्यों कहा? ये बताएं कि गैस कब मिलेगी। पता है क्यों कहा? क्योंकि हमाद अज़हर साहब जब शुरू हुए थे तो वो 2011 से शुरू हुए थे कि 2011 में ये होता था, वहां से सिलसिला लेके लाना शुरू हुए। शुक्र है 30 साल से नहीं शुरू किया उन्होंने, लेकिन बहरहाल 2011 से जब सिलसिला शुरू हुआ तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि नहीं जी ये बात तो नहीं है, हमारा सूबा गैस प्रोड्यूस भी करता है और हमें गैस मिलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अगर गैस ना मिली तो मैं फिर वोट नहीं दूंगा। और कल तो आपको पता है कि कल कौमी असेंबली का जो इजलास है वो रात के जारी भी रहा ज़िमनी मालियाती बिल के हवाले से, तो ये यहाँ पे बड़ा कंसर्न था कि जी अगर ये वोट नहीं देंगे तो ये किसको वोट नहीं देंगे, ये किसकी वोट के वाले से बात हो रही है। अच्छा, लेकिन जो इस अंदरूनी इजलास की जो कहानी बाहर आ रही थी, कहीं तो बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसेस ऐड करके बताए जा रहे थे और कहीं पर हमने देखा कि कुछ मान भी रहे थे कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा, लेकिन खास तौर पर तहरीक इंसाफ की जैसी जमात में जहाँ पर वैसे भी हमारी जमातों में कम ही देखने में आता है इख्तिलाफ राय लीडरशिप से, और इस तरह से ऐसा इख्तिलाफ कि जो मीडिया पर भी जिसकी बाज़गश्त जाए और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बैठे हों, और फिर तहरीक इंसाफ में जहाँ पर कैप्टन का फैसला जो है वो आखिरी तस्वुर किया जाता है, उनका बड़ा रोब और दबदबा है इमरान खान साहब का। लेकिन जाहिर है कि अब इलेक्शंस भी आगे करीब हैं, लोगों को जवाब देने भी है। कल ये बात कही गई कि जी उनकी जानिब से कल कोई ऐसी बात हुई कि वज़ीर आज़म ने कहा, खैर बाद में ये शहबाज गिल साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड हो या फिर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, बिल्कुल जी, और या फिर वो अरशद शरीफ साहब का शो, तो उन्होंने उसमें भी कहा है कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने कहीं पर ये नहीं कहा कि आप किसी और को फिर वज़ीर आज़म देख लें, और ना ही ऐसा हुआ कि परवेज़ खटक साहब गुस्से में वो महफिल छोड़ के चले गए, बल्कि ही इज़ अ चेन स्मोकर, तो वो तो स्मोकिंग के लिए जो गज से जो है वो बाहर गए। जबकि काशिफ अब्बासी साहब मैं देख रही थी वो पूछ रहे थे कि अगर वो बाहर गए भी थे तो पीछे आप भी खड़े हुए थे और मुराद सईद साहब भी खड़े हुए थे और चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ी थी, लेकिन जो तरदीद की ना कि वज़ीर आज़म से किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, वो आपको सुनवाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने कोई सख्त बात नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीमें उसको चलनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ। इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये तो बात हो गई परवेज़ खटक साहब की। हमाद अज़हर साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है गैस के मामले पर, क्या कहा उन्होंने, आपको ज़रा सुनवाते हैं। आपके अरकान असेंबली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इंपोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए, तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो है वो मैं समझता हूँ वो राज़ी भी हुए हैं। गैस LNG का जो बिल है ये क्या है? देखिए बेसिकली ये करेगा कि अभी हमारे पास वो इख्तियार नहीं है हुकूमत के कि जब हम गैस रेजिडेंशियल सारिफ को देते हैं, जो सिस्टम गैस यानी पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से जो गैस इस्तेमाल हो रही है उसको जब उसे, तो हम उसे इंपोर्टेड LNG का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि इंपोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। तो हम चाह रहे हैं कि हम इंपोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें या उन सार्फिन को जब हम दें जो सिस्टम गैस पे हैं,
تو ہمیں سوئی کمپنیز کو نقصان نہ ہو. ابھی ہم ایک حد سے زیادہ نہیں دے پا رہے. چلیں جی، ابھی ہم ایک حد سے زیادہ نہیں دے پا رہے. اور آپ کو یاد ہوگا سے کچھ مہینے پہلے جب گیس بحران کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو حمادہ صاحب نے کہا کہ نہیں معاملات اتنے کشیدہ ہیں نہیں اور صورتحال اتنی بری ہے نہیں جیسے آپ لوگ کوٹ کریں. خیر جی، کل کا جو اجلاس ہوا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اس حوالے سے ذرا ہم جان لیتے ہیں. معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیں کہ کل کے اجلاس کی جو اندرونی کہانی کھل کے باہر آ رہی ہے، نکل کے باہر آ رہی ہے، اور اس میں کہا کہ جی، اور ہم دیکھ رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب اور حماد عزیز کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہے. تو یہ ان کے آپس کے کوئی ایسے اختلافات تھے جو چلے آ رہے تھے یا صرف اور صرف گیس کے بحران کی وجہ سے ہوا ہے؟ پرویز خٹک صاحب بھی ویڈیو پر آ کر کہہ چکے ہیں، مراد سعید بھی بات کر چکے، میں بھی کر چکا، تمام لوگ یہ بتا چکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو گیس ملک میں کم ہوئی ہے اس کے بعد نئے کنیکشن دینے کے اوپر ایک قانون نئے کی ضرورت ہے، اور اس قانون کے تحت جو سچویشن ہیں اس میں حماد عزیز صاحب کی ایک اپنی پوزیشن ہے اور پرویز خٹک صاحب کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اور دونوں اپنا حق رکھتے ہیں اپنی اپنی پوزیشن لینے کے لیے، اور انہوں نے اپنی اپنی پوزیشن لی. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی کہا گیا اور ایئر کیا گیا وہ خواہشیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. اچھا گل صاحب، بہت سے حل طلب ایشوز ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے، گیس بحران ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ونٹرز میں کہ گیس چولہوں میں دستیاب نہیں ہے، لوگوں کے لیے خود کو گرم رکھنے کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو ایسے میں ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یا تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ الیکشنز میں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ گیس بحران کہہ رہے ہیں یہ سمجھیے کہ 2011 میں پابندی لگی تھی، تو آپ سمجھیے یہ بحران 2011 سے آنورڈ ہے. یہ جتنی بھی چیزیں آج ہم فائٹ کر رہے ہیں جتنی بھی چیزوں کے ساتھ، یہ سارے پرانے ایشوز ہیں جن کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. بھلے وہ اکانومی کی ڈاکومنٹیشن ہو جو ابھی ہم یہ فائنانس بل لے کے لا رہے ہیں، بھلے ٹیکس کی کلیکشن زیادہ کرنے کی بات ہو، بھلے ایکسپورٹ زیادہ کرنے کی بات ہو، بھلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر کرنے کی بات ہو، بھلے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہینڈل کرنے کی بات ہو، بھلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بہتر کرنے کی بات ہو، بھلے نئے نوٹ نہ چھاپنے کی بات ہو، اس لیے پہلی حکومت ہے بہت دیر کے بعد جس نے نئے نوٹ نہیں چھاپے، بھلے قرضے کم لینے کی بات ہو اور بھلے نئے قرضوں میں نہ پھنسنے کی بات ہو، بھلے جو گیس کا کرائسس ہے کہ 2011 سے گیس کم ہوتی جا رہی ہے لیکن کسی نے نہیں سوچا، بھلے وہ بات ہو. تو تمام چیزیں جو بڑے بڑے ایشوز ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں پچھلے 30-40 سال میں، ان کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تمام چیزیں ٹھیک بھی کریں گے اور اگلے الیکشن میں آپ کو جیت کے بھی دکھائیں گے. چلیے جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن ابھی جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں، اس میں ہم نے اتنی وہ جیت نہیں دیکھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ آپس میں جو اختلافات تھے وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ اتنی کھل کے اچھا پرفارم نہیں کر سکی بلدیاتی انتخابات میں وہ، اور 2 مرحلوں میں ہوا ہے. تو یہ بتائیں کہ اب دوسرے مرحلے کے لیے، اس کی تو اب خیر ڈیٹ بھی آگے ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ جو اختلافات تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں جو گیپ آ گیا تھا اس کو کم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ابھی کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ جی، اس میں سب کو پتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے خلاف ہی لڑی. نون کے ہمارے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑ رہے تھے. رہی بات نون لیگ کی تو وہ سب سے نیچے سے پہلے نمبر پر آئی ہے، بالکل ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو گئی. تو اس لیے ہمارا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے اور انٹیکٹ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے دوسرے مرحلے میں ہم ٹکٹ دینے میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارا بہت ہی بہترین رزلٹ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے جو 2023 کے الیکشن ہے اس میں بھی ان کو شکست سے پاس دیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا، میں نا کبھی کبھی اسٹیٹمنٹ سے تھوڑی بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں. میں کل جیسے آف دا ریکارڈ میں کل شفیل صاحب تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی کل کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جو سوالات ان سے پوچھے جا رہے تھے، اس میں پھر ارشد شریف صاحب کے شو میں جو ان کی پھر میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی تو وہ ابھی ہمارے شو میں، سو آپ کو آف کورس کہیں نہ کہیں ذرا سی بات اوپر نیچے ہو رہی تھی تو آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہے کہ بے خودی بے سبب نہیں. لیکن بتائیں کیا ہوا ایسا؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ تو ہے، کیونکہ جب جیسے وہ بڑا اچھا پوائنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ کاشف باسی صاحب نے بھی جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ اچھی ریڈ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مطلب کچھ تو تھا کہ ایک دم اتنی پریشانی بھی آ گئی ہے. اور اجلاس میں آپ کو یاد ہے پہلے بھی حماد عزیز کے لیے گورنر سندھ صاحب نے بھی لیٹر لکھا تھا کہ بات نہیں سنتے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کافی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ جو منتخب اور غیر منتخب کی بات تھی
کہ جو لوگ اس طرح سے منتخب ہو کے آتے ہیں ان کو اس طرح سے موقع نہیں دیا جاتا, دوسرے لوگوں کو قریب لایا جاتا ہے. تو کئی معاونین اور مشیروں, جی پیرا شوٹرز اور پیرا ٹروپرز, تو اس طرح کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے, اور کسی طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا, بیانات کو ٹلٹ کرنا, ٹویسٹ کرنا, بیانات ایسے دیں جو کہ انسینسیٹیو نہ ہوں, جس سے عوام کو دکھ نہ پہنچے, کہ عوام کے اور ہر سچویشن میں کارگر بھی ہوں. ہم پس رہے ہیں, ہاں ہم پس رہے ہیں مہنگائی میں, اور پھر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے کہ 3 روپے کی گولی اگر 10 روپے کی ہوگی تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا. ایسی اسٹیٹمنٹس نہ دیں. باقی آپ اچھا کریں گے, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اچھا جب ذرا آگے بڑھتے ہیں ستی, میں نے تو کل ایک اتنی مزیدار ویڈیو دیکھی, میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارے ہاں پاکستان میں بچے ایسے کمال سائنسدان بنتے جا رہے ہیں. ایک بچے کی ویڈیو کل میں نے دیکھی جس نے گتے اور ان جو سرنجز نہیں ہوتی, اس کی مدد سے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اس کو کہ وہ سرنجز میں سے کیسے ہوا کم زیادہ کر کے وہ ایئر کو کر کے اس کے بعد وہ روبوٹ پورا, جی اس کے بعد وہ پراپر اٹھا کے چیزیں بھی جو ہے, یہ ان کا جو روبوٹ ہے یہ چیزیں اٹھا رہا تھا. اینڈ آئی واز جسٹ سو امیزڈ کہ بھائی اتنے کم عمر کا بچہ گتے اور سرنجز کے ساتھ, کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی روبوٹ بنا لے؟ کمال ہے بھائی. یہ دیکھیں روبوٹک آرم ہے یہ, اور یہ کس طریقے سے کہ کام کر رہا ہے, اور مطلب اس کی جو کنسٹرکشن ہے یا خوبصورت طریقے سے یہ دیکھا نا یہ چیز. اچھا اب یہ جناب برخوردار کا نام ہے جی جواد علی, 6ٹھی جماعت کے طالب علم ہیں, اور اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جواد علی اسٹوڈیوز میں, اور ساتھ میں ان کے والد ڈاکٹر فیض الرحمان بھی موجود ہیں جن کو شامل گفتگو کریں گے اور پروگرام باخبر سویرا میں خوش آمدید بھی کہیں گے. السلام علیکم جواد بچے, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. پہلے تو مجھے جواد بچے آپ یہ بتاؤ, یہ گتا, یہ سرنجز جس کو ہم اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے, بچے آپ نے اس میں سے روبوٹ بنا لیا, یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ ہم اس دن سیٹرڈے کو میرے ابو کے ساتھ ہم گھومنے گئے تھے, تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک کرین جو تھی نا, ایکسکیویٹر ہماری زبان میں جسے کرین بولتے ہیں, تو وہ مٹی اٹھا رہی تھی. تو میں کافی دیر تک اس کے پاس کھڑا رہا, میں نے دیکھا کہ ایک ہاؤ ڈیڈ ہی ورک, یہ کیسے کام کرتا ہے. پھر میں نے اس کی فوٹوز وغیرہ لی. تو میں پھر جب گھر آیا ہوں تو پھر میں نے اپنے ابو سے اس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کام کیسے کرتی ہے. تو میرے ابو نے مجھے ہائیڈرولک سسٹم کے بارے میں بتایا جو کہ پانی کے فلو سے وہ کام کرتی ہے. تو میں نے پھر اس جو پکچر تھی اس سے وہ کار بورڈ پہ اس کے ڈائیگرامس وغیرہ بنائے, پھر انہیں کاٹ کے انہیں اسمبل کیا ہے. تقریباً مجھے 10-12 دن لگے ہیں اسے اسمبل کرنے ہیں. پھر جب میں نے اسے اسکول میں ریپرزینٹ کیا ہے, پھر جب میں گھر آیا پھر میں نے سوچا کہ کچھ کوئی اور چیز بناتے ہیں کہ جو ہائیڈرولک سسٹم سے ہی کام کرے. تو پھر جب میں گھر آیا ہوں تو پھر میرے دماغ میں آیا کہ روبوٹ کا ہاتھ بناتے ہیں, روبوٹک آرم بناتے ہیں. تو میں نے اس پہ محنت کی ہے, تھوڑا وہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ ہائیڈرولک آرم بنایا ہے جو کہ ہلکی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے. اچھا تو جواد یہ کانسیپٹ آپ کے بڑے کلیئر ہیں کہ تصویر دیکھنا, کسی چیز کو کام کرتے ہوئے دیکھنا, پھر اس کو آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہونا کہ اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے اتار بھی لینا. تو یہ موٹیویشن پہلی دفعہ کیسے ملی تھی کہ بھائی یہ کام میں کر سکتا ہوں, اس کے لیے مجھے بیسک نالج بھی ہے؟ اور یہ جی میرے پرنسپل خواجہ سر بشیر اور میری میم مصباح جو کہ ہماری سائنس کی ٹیچر ہیں, ان سے بھی کافی گفتگو کی ہے, ان سے بھی بات چیت کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے کرو تو ایسے بن جائے گا. باقی انہوں نے بھی کافی رہنمائی کی ہے, تو ان کی ہیلپ سے میں نے یہ بنا دیا. کیا بات ہے جواد. اچھا ساتھ میں آپ کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب, ان سے بھی جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ, اتنے آپ صبح سیریس بیٹھے ہیں, آپ کے بیٹے نے اتنا کمال کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پاکستانی بیٹھے تو وہ فخر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اتنا چھوٹا 6ٹھی جماعت کا جو ہے وہ سائنسدان جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. سو مجھے بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ہم اس کو دیکھ کے جب اتنا اچھا فیل کر رہے ہیں تو فخر محسوس کر رہے ہیں. میڈم میں تو بہت زیادہ خوش ہوں, اور یہ کہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ جس طرح سے پہلے گائیڈ کیا تھا آئندہ بھی اسی طرح سے سپورٹ بھی کروں گا, گائیڈ بھی کروں گا, اور میں فخر کرتا ہوں اس پہ. اور یہ تو میرے نظر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, انشاءاللہ ہم اس کو سائنٹسٹ بنا کے ہی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, ویسے ڈاکٹر صاحب پہلے میں ذرا جواب چاہوں گی کہ آپ ذرا اس جو آپ نے روبوٹ تیار کیا ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیمو بھی دے دیں, اور پھر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جواد بڑے تیز ہے. جی جواد پلیز کچھ کر کے دکھائیں.
अच्छा, साथ साथ बताते रहो बेटा जवाद कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? जी, यहाँ पे इसका ये जो डाउन पिस्टन है ये इसको ऊपर उठाने में हेल्प करता है, जो कि इधर से कंट्रोल होता है। यहाँ पे इसका ये अप पिस्टन है जो कि इसको पूरे हैंड को मूव करने में हेल्प करता है। बाकी ये जो इसकी बकेट है ये इधर से कंट्रोल होती है। अच्छा, ये तो एक्सकेवेटर है। फिर अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। क्या कमाल, देखिए गत्ते का इस्तेमाल करते हुए रोबोट बनाया है। ये देखिए, ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ सिरिंजेस से हवा वो जो है वो कम ज्यादा करने से। बाकी इसमें मूव करने के लिए बैकअप सपोर्ट है ये बैटरी का। इसके अंदर मोटर लगी हुई है जो कि D3 वोल्टेज की बैटरी है जो कि इधर रिमोट कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल होती है। बाकी ये यहाँ पे इसका जी, बाकी यहाँ पे ये रोबोटिक आर्म है, इसे भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। ये पकड़ी टेप, ये देखें जनाब, ये अब जल्दी से आप सती भाई को कराची में पकड़ा दो। चलो शुक्र है मुस्कुराया तो सही। वापस चलो हाँ वापस जाएगी, ठीक है ठीक है। और क्या बात है, ओह वाओ वाओ। अच्छा, ये सिरिंजेस से आप देखिए ये देखिए सती बना सकते हैं कुछ आप ऐसी चीज मुझे बताएं। मैंने तो हमेशा सिरिंजेस से दूसरे के ऊपर पानी फेंका है, तो मैं भी अपने जहन में देखिए सती बस अब आगे बात है। मैडम आप यहाँ पर बैठिए ना, मैं यहाँ से आपके ऊपर पानी फेंक सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम ये जो रोबोटिक आर्म है ये अप्रॉक्स 100% आइडिया जवाद अली का था। अच्छा, क्या बात है। स्टार्ट इसी से हुआ था कि हम गए थे बहरिया टाउन, उधर इन्होंने ये सिस्टम देखा, काफी देर जो ना उधर रुका रहा। अच्छा, मैं भी हैरान था कि क्या जो ना ये देख रहा है। अच्छा, जब घर आया तो इसी तरह से बात की कि पापा मैंने इसी चीज को ही बनाना है। डॉक्टर साहब ये तो मैं भी डॉक्टर हूँ और वाइफ भी डॉक्टर है, तो ये जो कुछ आपके सामने पड़ा है जिससे हमने बनाया है इसमें से हमारा कोई खर्च नहीं, इसलिए कि सारा सब कुछ जो ना हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल होता है। उसी को उठा के 10-12 दिन में जो ना ये सारा सब कुछ बना के दे दिया। जब भी पहला वाला बनाया, स्कूल गया, इसको प्रेजेंट किया, घर आया तो कह रहा था कि पापा मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें वेरिएशन लेना है और ये कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई रोबोटिक सिस्टम जो ना उसको बना सकूं। इंशाल्लाह बनाएगा। मैं एक और 100% जो कुछ था ये इन्हीं का अपना ही। मैं एक और मशवरा देना चाह रहा था डॉक्टर साहब। ने भी सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया और बेसिक जो आइडिया था हम भी सपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और मुझे बताएं ये जो बच्चा ना जो आपने कहा कि अभी उसने जाके ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर आके कुछ बना दिया उसने, सो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये बच्चे के अंदर बचपन से ही ऐसी सलाहियत मौजूद होती है। तो आपको क्या तवक्कुआत वाबस्ता थी जवाद से बचपन से, ये बताएं जरा, जब और छोटे थे? ये बचपन से मैडम, बचपन से मुझे यही लग रहा था कि इंशाल्लाह ये बड़ा होकर ही साइंटिस्ट बनेगा और उसी तरह से ही जा रहा है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कौम का असासा होगा। अच्छा, सिर्फ हमारा नहीं, पूरी कौम का, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का असासा। अच्छा, एक मशवरा में देना चाह रहा था खासी देर से। वो मशवरा ये है कि अभी 23 मार्च आने वाला है, तो यौम पाकिस्तान की परेड पे भी ले जाइएगा, शायद कोई और चीज भी ये बनाने का सोचने लगे। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फैसल रहमान साहब एंड जवाद बच्चे, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप बिल्कुल ऐसे ही अच्छा काम करते रहो और इंशाल्लाह जैसे आपके वालिद ने कहा सिर्फ इनके लिए नहीं, कौम के लिए भी आप बहुत बड़ा साथ होंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू भाई। अच्छा अब ये देखें, मैंने देखे बच्चे जो साइंसदान होते हैं वो आज पता चला बचपन से ही सीरियस होते हैं। हाँ। एक मुझे बात करके बड़ी मुश्किल से ऐसी बात में मैंने देखा जवाद के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये थ्रू आउट बच्चा सीरियस है। He was focused. हाँ, he meant business all the time कि मेरा ये काम है, मैंने ये किया। आप ये देखें, ब्रेक ले लेते हैं। इसका मतलब है जितना पर में हंसते हैं हम तो साइंसदान बन ही नहीं सकते वैसे। हाँ जी। अच्छा जी, शहर कायद कराची के हम हवाले से बात करने जा रहे हैं। कोई मसला, एक वैसे तो बहुत से मसले मसाइल हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है। शेरशाह के हवाले से नाम हम लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर है सीवरेज नाले, जो कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह के दौरान हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल एक टाइम बम का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके अंदर धमाके हो रहे हैं मुतवातर, और एक धमाका तो इतना संगीन नौइयत का था कि उसके अंदर बहुत सी कीमती जानें गई थी। और
اندازہ آپ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ اس نالے کے اوپر ایک بینک بھی بنا ہوا تھا, ایک بڑی عمارت بنی ہوئی تھی. آبادیاں نالوں پہ قائم ہیں, اب یہ سمجھ میں نہیں آتی انکروچمنٹ کے نام پہ. اور ابھی جو شیرشاہ جس واقعے کا نام ستی نے لیا, اس واقعے میں تو آپ کو یاد ہے کہ پوری کی پوری جو عمارت تھی وہ ایک دھماکے سے زمین بوس ہو گئی تھی. کبھی کچھ کہا جا رہا تھا, کبھی کچھ ہو جا رہا تھا, اور یہ بھی آپ مناظر آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو دھماکے سے. اچھا, اس میں 17 قیمتی جو جانی ہیں وہ چلی گئی تھی. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ یہاں پر ہے, اس کے علاوہ ناظم آباد, محمود آباد اور ایسی بہت سارے علاقوں میں سیویج نالوں میں گیس جمع ہو جانے سے دھماکے ہوئے ہیں. جبکہ اولڈ سٹی ایریا میں تو کئی عمارتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی نالوں پہ قائم ہیں, اور جہاں سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو گیا, then what would you do? اور نہیں, اور ایک اور, you can't do anything. What would you do? You'll just praise اللہ کے بچ جائیں. وہ یہ کہاں چلے جاتے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے, وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ کیا بلڈنگز کو نہیں دیکھتے, نالوں کو کیا دیکھیں گے مدیہ, مجھے اتنا بتائیں. اچھا, تو یہ جو نالا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے, یہاں پر تواتر سے ایسا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ انجینئر نجم الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. انجینئر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ نالے ہونا, گزرنا, یہ گیسز آخر بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو چلیں ان لیگر اور لیگر کی بحث میں تو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ نالوں پر کنسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے, لیکن یہ گیسز بننے کا کیا؟ گیسز تو ڈرٹی واٹر ہے, اس میں بلڈ ہوں گی. اچھا, لیکن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ وینٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں یہ. اچھا, جب نالے کو کور کر دیں گے تو وینٹنگ ختم ہو جائے گی. بالکل. اچھا, اگر کور کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو جو جس جگہ پر ٹریپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ہیومن باڈی کے لیول سے اوپر, تاکہ وہ کسی کو ڈیمیج نہیں کرے اور وینٹ آؤٹ ہو جائے فضا میں. لیکن جو اصل ریزن ہے کراچی میں خاص طور سے وہ ہے بلاکیج کی وجہ سے, کہ جب فلو انکریز ہو گیا, جو سیوریج سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے وہ 50 سے 60% پہ ڈیزائن ہوتا ہے, اور ریسٹ آف دا 40 to 20% ایریا فری بورڈ ایریا ہوتا ہے جو گیسز کی ٹریولنگ کے لیے ہوتا ہے, وینٹ آؤٹ ہونے کے لیے. جب پاپولیشن انکریز ہو گئی, فلو انکریز ہو گیا, تو یہ جو گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. اب فلو بڑھ گیا تو جو فری بورڈ ایریا تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس میں کیا ہے کہ جو جہاں گیس بلڈ ہوتی ہے وہاں ٹریپ ہو جاتی ہے, اور وہ پھر بلاسٹنگ کا بم کا کام کرتی ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ بلاسٹنگ کر کے کوئی اس کے اوپر عمارت ہو, قریب ہو, وہ ڈیمیج ہوگی, بلکہ کوئی انسان بھی ہوگا تو وہ بھی مر جائے گا. تو سر یہ تو وہی بات ہے کہ ابھی تو ہم اس بات کا پھر اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, نہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کہ اگر میں اس کو کہہ دوں کہ جی فالٹ لائن پہ بہت ساری بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, آبادیاں قائم ہیں, تو خدا نہ خواستہ میں آگے جا کے میں اور بھی بڑا کوئی نقصان ہم اٹھا سکتے ہیں. بالکل, بالکل ہے. اس کے جو یہ گیس ہوتی ہے یہ تو کانکریٹ کیا میٹل کو بھی پھاڑ دیتی ہے. اتنی پاورفل ہوتی ہے, کہیں سے تو اسے بلڈ ہوگی اور بلڈ ہو کے, اور یہ برنیبل ہوتی ہے, فلیمیبل ہوتی ہے. اب چھوٹی سی لوگوں کو آسان سی اگر ایگزامپل دیں تو ہم یہ جو فریزی ڈرنکس بھی پیتے ہیں, اگر اس کو بھی ہم شیور ہے تو اس کے اندر بھی جو گیس اگر ویسے بھی نہ بھی اس کو ہلائیں تو جب اس کا ڈھکنا کھولتے اتنی سی اس میں جو گیس پریشر کوکر کی مثال لے لیں, کیسے پریشر کوکر کیسے پھٹتا ہے. تو یہ تو بڑے بڑے وہ نالے ہیں جب کورڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ یہ جیسے یہ جو علاقہ ہے انڈسٹریل ایریا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹریز وغیرہ کا ویسٹ بھی اس میں جا رہا ہوتا ہے, کیمیکل ویسٹ بھی جا رہا ہوتا ہے, تو اس سے بھی دھماکے کی شدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کہ مختلف کیمیکلز اگر آپ زیادہ کیمیکل ہوگا وہ بھی گیس کریٹ کرے گا, پروڈیوس کرے گا. ڈرٹی ہوگا جتنا ویسٹ اتنا کرے گا. اب انڈسٹری سے جو نکلے گا وہ ویسٹ ڈرٹی ہی ہوگا اور کیمیکل کے ساتھ ہوگا, تو اس میں گیس کی پرسنٹیج ہائی ہوگی, اور وہ جب ہائی ہوگی تو وہ اس سے زیادہ دھماکے اور زیادہ ڈیمیج ہونے کے چانسز ہیں. جو متصل ایریاز ہیں, جیسے اگر ہم شیرشاہ میں دیکھیں, اگر ہم کورنگی میں دیکھیں, جو سے متصل ایریاز ہیں, جو نالی ہیں, جو جہاں پہ کورڈ ہیں, وہاں کی تو آبادی بڑی رسک پہ ہے, بہت رسک پہ ہے, اور وہاں سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ بھی ڈیمیج کر رہی ہیں, اور کھلا ہوں تب بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. تو سر یہ ویسے دنیا بھر میں بائی لاز اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ جب بھی فیکٹری قائم کرنی ہو تو پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہونے چاہیے. بالکل. پاکستان میں ایسا کچھ ہے؟ پاکستان میں لا تو ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. وہ فیکٹریز ڈالتے ہیں, فیکٹریز کے ساتھ اب اس کی جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے وہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, تو وہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں, اس کو غیر ضروری سمجھ کے کر دیتے ہیں, اور ان کو فری کنیکشن مل جاتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی انڈسٹری ہیں جو ٹریٹ بھی کر رہی ہیں اور ٹریٹ کر کے بھی دے رہی ہیں, لیکن ویسٹ واٹر جو ہے, ڈرٹی واٹر جو ہے, اس کا تو کام ہے, اس میں سے گیسز نکلیں گی,
वो अगर ट्रीट करके भी दे रहे हैं तो डर्टी वाटर है ना, डर्टी वाटर में से तो ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से एजेंसीज होती हैं पाकिस्तान में, उनके जिनका काम होता है कि ऐसे इलाकों में जाकर ऐसे फैक्ट्रियों के बाहर से नालों से सैंपल्स वगैरह लेना ताकि पता चल सके कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ? डिपार्टमेंट है, चेक एंड बैलेंसिंग के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का हाल है वो उस हिसाब से ही होता है, वो मतलब प्रॉपर। लेकिन जो असल काम है इसके अंदर दो लोगों के काम है। एक तो काम ये है कि क्लीनिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ब्लॉकेज नहीं हो, जिससे फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो, तो ये धमाके की जो रिड्यूस हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जो ये सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे, ये गैर मेयारी सीमेंट है। अच्छा। इसके लिए जो सीमेंट इस्तेमाल होना चाहिए सेल्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए, या केमिकल जो सस्टेनेबल हो, या अपॉक्सी कोटिंग होनी चाहिए। अच्छा। या प्लास्टिक कोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये सरफेस जो है इसकी डैमेज नहीं हो। अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं या रोड बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, वो सिर्फ ये रीज़न होता है कि वो गैसेस बिल्ड होती हैं, गैसेस जो हैं सीमेंट को खा जाती हैं। अच्छा। और उसका क्राउन फेलियर होता है, यानी टॉप पाइप की टॉप सरफेस डैमेज हो जाती है। और वहाँ से फिर पानी रिसने लगता है और वो गड़ा बन जाता है और एक्सीडेंट होते हैं उससे। फिर ये बहुत डैमेजेस होते हैं। तो सर्विस जो है बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है, और रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। दुनिया भर में जितनी भी अब नए पुराने सिटीज़ हैं उसमें सब में रिहेबिलिटेशन हो रही है। ये जो सीमेंट के पाइप हैं इसको अपॉक्सी कोटिंग कर देते हैं अंदर से लगे हुए, जहाँ रोड भी नहीं काटना पड़ता, और सिर्फ मैनुअल से ही मशीनें जाके इक्विपमेंट बोर्ड जाके इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पर देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर नजमुल इस्लाम साहब। हम बात करें किस तरीके से बहुत सारे वो इलाके जो कि इस वक्त नालों में, वो नाले जो कि बंद है जिसमें वेंटिलेशन का भी कोई निज़ाम नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आबादियाँ, वो बिल्डिंग्स, वो जो आसपास की जितनी भी जगह हैं वो फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही हम आपको बताते चलें कि एक और रिसर्च हुई है ज़लज़लों को लेकर, और वो ये कि जामिया कराची शोबा जोग्राफिया के साबिक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अख्तर ये कहते हैं कि मकरान सबडक्शन जोन समेत बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पर मुस्तकबिल में ज़लज़ले और सुनामी के खदशात मौजूद हैं। बिल्कुल जी। तो अनवर खान इस वक्त जामिया कराची में मौजूद हैं, वो मज़ीद हमें बताएंगे। जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया कराची के अंदर, और माहिरीन अर्ज़ियात की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया गया है कि बलूचिस्तान मकरान के सबडक्शन जोन के अंदर जो 12 जनवरी की रात को जो ज़लज़ला आया था उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल के ऊपर 5 रिकॉर्ड की गई थी। और माहिरीन अर्ज़ियात इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कई सालों कबल जो यहाँ पर एक सुनामी जनरेट हुआ था, इसके नतीजे के अंदर वो जो एनर्जी का रीजनरेट होने का सिलसिला है वो दोबारा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस खतरे को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि कितने खतरात मौजूद हैं कराची साहिली पट्टी, सिंध की साहिली पट्टी और मकरान सबडक्शन जोन के अंदर? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये समझ लीजिए कि महकमे मौसमियात और माहिर अर्ज़ियात ने जो खदशात का इज़हार किया वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि हमारी जो पाकिस्तान की साख्त है, ख़ास के जो बलूचिस्तान का और शुमाली साख्त है, वो दरअसल उसके जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में फॉर्म हुए हैं। और इसी तरीके से जो हमारा साहिली पट्टी है, ये साहिली पट्टी में भी मकरान कोस्टल रेंज इस बात की इंडिकेट करता है कि यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। और हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसके तहत जो सिंध के कोस्टल एरियाज़ में भी अर्थक्वेक्स जो आए हैं, ख़ास के आलाबंद फॉल्ट्स, और उसके नतीजे में दूसरे जो फॉल्ट हैं और बहुत सारे सब सरफेस फॉल्ट्स भी मौजूद हैं, जिसके नतीजे में ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ जनरेट होती है। और 1940 मिड 40s में जो सुनामी का रिकॉर्ड हमारे मौजूद है, दरअसल वो सुनामी जनरेट इसलिए हुई थी कि जो मकरान का कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे सी फ्लोर एरिया जो जाहिर है कि कोस्टल एरिया, लैंड एरिया, इसमें इस एरिया में सबडक्शन जोन है। और सबडक्शन जोन का मतलब ये है कि जो सी फ्लोर है, समुद्री फर्श है, वो दरअसल जो लैंड का फर्श है इसके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जब इस किस्म की मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट के नतीजे में सेस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक जनरेट होती है। चूंकि ये अर्थक्वेक समुंदर के अंदर होती है, इसलिए वो सी वेव जनरेट करती है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। और उस सुनामी के नतीजे में न सिर्फ ये कि ज़बरदस्त किस्म का कोस्टल एरिया में फ्लड आ सकता है और फ्लैश फ्लड भी आ सकता है, और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरियाज में आबादी है, ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर
اختر صاحب جو ہیں وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بنیادی طور پہ تمام کی تمام چیزوں کو ایلیبریٹ کیا, بڑی تفصیل سے تمام صورتحال کو بتایا. ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہاں سونامی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی اللہ رحم ہی کرے, اتنے مسئلے مسائل موجود ہیں, اوپر سے سونامی سے بھی ڈرے آپ ہم. واقعی ڈری بھی بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی. ویلکم بیک. اچھا, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قانون جرم ہوتی ہیں, لیکن ہم اس جرم کو کرتے رہتے ہیں. اور یہ صرف جس معاملے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نمبر پلیٹس سے متعلق اور ان سے چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے, کہ جو صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی میں, خیبر پختونخوا میں, ملک کے طول و عرض میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ہم اپنی اصل نمبر پلیٹس کے بجائے دوسری فینسی نمبر پلیٹس لگاتے ہیں, جعلی نمبر پلیٹس لگاتے ہیں. اور یہ بڑے نقصان دہ چیزیں اس لیے ہیں کہ نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی کی پہچان ہوتی ہے. جو لوگ وارداتوں میں گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ بھی نمبر پلیٹس کو سوئچ کر دیتے ہیں, تو اس لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل جی, اور صرف فیک نمبر پلیٹس نہیں ہوتی, بڑی فینسی نمبر پلیٹس کا بھی شمار ان میں ہوتا ہے. اور اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا چلان ہوگا, اس چلان کے علاوہ آپ کو جیل بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. اور لاہور میں تو آپ کیونکہ لاہوری ہو, آپ ذرا بالکل ہو جائیں تیار, کیونکہ لاہور میں تو جی کمر کس لی گئی ہے کہ وہ تمام تر لوگ جن کی گاڑیوں پہ لگی ہوئی فیک نمبر پلیٹس, ان کے خلاف ہوگا ایکشن. بوگس نمبر یا کسی بھی قسم کی آپ اپنی نمبر پلیٹس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو صرف چالان نہیں ہوگا جناب, آپ کو بھیجا جائے گا کہ چلیں جیل میں آپ کی ہوائیں منتظر ہیں. جی بالکل جی. اور سی ٹی او لاہور منتظر مہدی صاحب تو کہتے ہیں کہ جعلی بوگس اور نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے پر موٹر وہیکل آرڈیننس 97A کے تحت مقدمہ درج کیے جائیں گے, جس کے تحت اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی کتنا ہم جیل تو چلے جائیں گے, پر ایگزیکٹلی ہوگا کیا؟ تو پریشان نہ ہو, 2 سال قید اور 2 لاکھ روپے تک آپ کو جرمانہ ہوگا. سو سمجھ آ گئی. نمبر پلیٹس ہیں کیا؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ نمبر پلیٹس ہیں, ان کے اوپر اسٹیمپ نہیں ہے جو, اور یہ ہیں بھی پلاسٹک کی نمبر پلیٹس ہیں غالباً جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے اوپر جو گورنمنٹ نمبر پلیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جس بھی صوبے کی اس کی پہچان ہوتی ہے, اسٹیمپ ہوتی لگی. پنجاب کی گرینش سی اور ایگریکلچر کی گرین اینڈ وائٹ, بڑی خوبصورت سی. اور کراچی کی آپ دیکھ لیں, سندھ کی دیکھ لیں تو یلو نمبر پلیٹس ہوتی ہیں, ان کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, کئی لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ سرکاری گرین والی وہ کر لیتے ہیں نمبر پلیٹ استعمال. مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا بھائی کہ آپ نمبر پلیٹ اپنی ہٹا کے دوسری لگا لیں ورنہ چوری ہو جائیں گی. بھائی چوری کیوں ہوگی تو اس کے اوپر کام کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک چیز بڑی اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو یہ نمبر پلیٹس بنا بھی رہے نا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو یہ ایک اچھا فیکٹر ہے. چلے جی, ہمارے ساتھ اسی والے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں سی ٹی او منتظر مہدی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی حفاظت سے گاڑی کے مالکان کو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اور اپنی گاڑیوں کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اسے دیکھیں, یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے, اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر انفورسمنٹ نہ ہونے دیں, کیونکہ لاہور میں بہت ساری وائلیشنز ایسی ہیں جو ٹریفک پولیس نہیں کرتی, جو سیف سٹی کے کیمراز کے ذریعے ہوتی ہے. چھیڑ چھاڑ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو کنفیوز کریں کہ آپ کون سا نمبر لگا رہے ہیں. میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری دفعہ پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے یا کسی گاڑی کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے, اس گاڑی کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی سسٹم میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو یہ 2 وے ٹریفک ہے. ایک طرف تو یہ بہت زیادہ نقصان اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک گاڑی جس پہ ہم انفورسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے, اور دوسرا جب کوئی گاڑی کسی مدد کے لیے ہم لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم لوکیٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے اپنی نمبر پلیٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے تو اس کا ضرور تدارک ہونا چاہیے. اچھا, یہ پراپر بزنس چل رہا ہے, دھندا چل رہا ہے یہ بوگس, فینسی اور اس طرح کی نمبر پلیٹس کا, تو اس کو روکنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک مدد ملے گی؟ بہت بڑا مافیا ہے جو ہماری نون روڈز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ بن رہی ہیں. ہم نے یہ جو کمپین چلائی ہے اس میں 3 دن کا ہم نے ٹائم دیا ہے مالکان کو بھی, جو گاڑیوں کے اوپر غلط نمبر پلیٹ, فینسی قسم کی نمبر پلیٹس یا اپنے ڈیجٹس کو چھپا کے جو رکھتے ہیں ان کو بھی ٹائم دیا ہے, اور جو بنانے والے ہیں ان کو بھی ہم نے وارننگ دیا ہے.
آج ہم نے تمام جو کل سے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور ایک دن میں ہم نے تمام تر بنانے والے جو تھے ان کو ہم نے ٹچ کر لیا. ان سے ہم نے باقاعدہ طور پہ سرٹیفکیٹس لینے شروع کر دیے کہ وہ کسی قسم کی اس طرح کی نمبر پلیٹ کو نہیں بنائیں گے جس سے سسٹم کے اندر چیٹنگ کا ایلیمنٹ پیدا ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اب منصف صاحب یہ بھی کہہ دیجئے کہ کیا یہ جو کیمپین ہے یہ صرف لاہور تک ہی محدود رہے گی یا پھر آپ لوگوں نے بھی پلان کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے دیگر شہروں تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ سٹی پہ لاہور کی جو جورسڈکشن ہے وہ صرف لاہور تک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک ٹریفک کا آئیڈیل سا نظام ہو جس کے اندر ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہو. یہ بنیادی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں سیف سٹی اتھارٹی کی اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی. شاید ان دونوں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اس میں سے انفورسمنٹ کر سکے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے یہ جو ایک غلط پریکٹس شروع ہو گئی ہے کہ آپ طرح طرح کی نمبر پلیٹس یوز کرتے ہیں سسٹم کو چیٹ کرنے کے لیے, وہ نہیں ہو. صحیح, بہت شکریہ جی. سی ٹی او لاہور منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے شہریوں کے لیے بھی کہ آپ کی گاڑی میں آپ کی اصلی نمبر پلیٹس کا استعمال کیا جائے. جیسے ستی آپ بات بھی کر رہے تھے نا, یہ مجھے بھی بات کی گئی کہ دیکھیں یہاں پہ لوگ جو اصلی نمبر پلیٹس ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں, وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں اور آپ کی گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب اصلی نمبر پلیٹ نہ ہو. سو یہ لوگوں کو واقعی بڑا مسئلہ تھا. شروع میں نے بھی ایک بار ایسے کیا تھا, مجھے بھی کسی نے بتایا تھا کہ جی اصلی نمبر پلیٹ آپ کی چوری ہو جائے گی نا تو گاڑی کی ویلیو کم ہو جائے گی, اور لوگ ایسے کرتے ہیں. سو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے دوسری نمبر پلیٹ لگائی تو اس پہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا. پولیس نے مجھے روکا کہ ایکسکیوز می باجی پلیز رکیں, یہ آپ کی نمبر پلیٹ. میں نے کہا جی دیکھیں اصلی نمبر پلیٹ میرے پاس ہے, یہ میں نے دوسری لگائی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ اصلی ہی نمبر پلیٹ لگائیں. لیکن یہ ستی ڈر لگتا ہے کیا کریں, تو پلیز یہ نہ کریں. اگر نکل گئی تو تہاڈی قسمت, لیکن بہرحال قانون بہرحال فالو کرنا چاہیے. میں نے ایک بار ایک نمبر پلیٹ لاہور میں دیکھی تھی, نیچے لکھا تھا آئی لو یو شبانہ. بہرحال ایسی اس معشوقی اس عشق میں آپ کو 2 سال قید 2 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. کچھ بھی ایسا آپ نے شبانہ بچانے نہیں آئے گی آپ کو. شبانہ نے کہنا آئی ایم سوری, تم اب جیل چلے گئے تو آئی ایم سوری. تو ایسی پلیز کوئی چیز نہیں کرنی. تو کوشش کرنا ہے کہ آپ پلیز اس کو بوگس بھی نہ, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھا ہے کہ وہ جو گرین نمبر پلیٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری گاڑی روکے ہی نہ, کیونکہ سرکاری گاڑی ہے. کالے شیشے اور گرین نمبر پلیٹ چیک کریں, ڈونٹ ڈو. اور ان کو روکا جائے تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں بتائیں, انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں. تو بہرحال اب بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں پولیس سے کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں بتائیں پلیز, اپنا انٹروڈکشن ہمیں کرائیں. اچھا جی, تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اور ستی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمارے ہمسائے ملک میں جو ہندتوا پالیسی ہے, جو یہ سینٹیمنٹ ہے, یہ دن بدن اتنا شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں, جو رہنے والی مائنورٹیز ہیں, ان کے لیے زمین اور تنگ ہوتی چلی جا رہی. ابھی یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں نا, یہ بیسکلی یا اوتھ لیا جا رہا ہے, اور یہ اوتھ جناب لیا جا رہا ہے. بی جے پی کے وزیر نے بیسکلی لوگوں سے حلف لیا ہے کہ وہ نہ تو مسلمانوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھیں گے, نہ ان سے کوئی کاروبار کریں گے, اپنی زمینیں نہ مسلمانوں کو بیچیں گے اور نہ ہی ان سے زمینیں خریدیں گے. لیکن ستی یہ تو ان کی زمینوں پہ بھی قابض ہو جاتے, تو خریدنے کی تو بات ہی نہیں آتی. نماز کھلے آسمان تلے نماز نہیں پڑھ سکتے. نمازوں کی جگہیں وہاں پر کم ہوتی جا رہی ہیں, اور وہاں پر جو مسلمان لیڈرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے ان کے ہاتھوں یوز ہی ہو رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں آتے ہیں, ہمارے چھیتر میں آتے ہیں, گاؤں میں ان کا جانچ اپرانت یدی ہندو ہے تبھی خریدی کریں گے, انیتھا نہیں خریدیں گے. ستی آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, اس مناظر میں بچے بھی کھڑے ہیں. مطلب کس طریقے سے وہ جو نفرت ہے, وہ جو ایکسٹریمزم ہے, وہ انکلکیٹ کریں آنے والی جنریشن نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے بھائی کہ پیسے کے بلبوتے پہ انہیں خوراک چاہیے, انہیں کھانے کی چیزوں کی تلاش ہے. وہاں پر بڑی جہاں پر واش رومز نہیں ہیں, جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کا فقدان ہے, تو وہ تو پیسے کی خاطر کچھ بھی بیچارے بولیں گے. لیکن بہرحال اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب, بہت شکریہ جی. طاہر اشرفی صاحب, بڑی ڈسٹربنگ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی جس کے اندر کس طریقے سے اوتھ لیا جا رہا ہے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے. تو کیا لگتا ہے یہ نفرت کیا رنگ لائے گی اس خطے میں؟ یہ جو ہٹلر ہے, مودی بلکہ ہٹلر سے بھی بدتر ہے, اس کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, مسیحیوں کے ساتھ, خود نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ,
وہ नाकाबिले बयान है। लेकिन अगर ये मामला बढ़ता है तो आप यकीन करें कि ये हिंदुस्तान, वो जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा, हिंदुस्तान में खाना जंगी शुरू होगी और ये मुसलमानों और हिंदुओं या मसीहियों और हिंदुओं के दरमियान नहीं होगी, बल्कि हिंदू, सिख, मुसलमान, एतदाल पसंद तमाम कुव्वतें एक तरफ होंगी और ये इंतहा पसंद और दहशत गर्द मोदी सरकार के जो मानने वाले हैं और एस एस के जो पैरोकार हैं वो एक तरफ होंगे और हिंदुस्तान की जो अपनी सालमियत है या उसका बका है वो इस वक्त ख़तरे में है। और कितने टुकड़ों में हिंदुस्तान तकसीम होगा ये तो तारीख़ में आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल हो। और मेरा ख्याल है कि एक प्लान के तहत जो है वो मोदी सरकार ये सारा कुछ कर रही है। तो लेकिन अब ये समझ में नहीं आती है, जो सेक्युलर भारत का इतना जो दुनिया जहान में चर्चा करते हैं उनके इस दावे पर, और ये दुनिया जहान में ये वीडियो देखी जा रही है और जो होता है वो लोग देख लें पिछले दिनों कैसे उन्होंने एक शख्स पे जिसका तो दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं था, वो स्पेशल शख्स था, उस पर जो जुल्म सितम कर रहे थे, उसको औरत भी मार रही थी, तो क्यों चुप है? ये अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और जो यूरोपीय यूनियन खामोश क्यों है इस पर? ये दोहरे मेयार हैं कि पाकिस्तान जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारी तमाम अक़लियतें, अभी आपने मसीही हमारी बरादरी को देखा, क्रिसमस के अय्याम, न्यू ईयर, बिल्कुल इत्मीनान से, मोहब्बत से, प्यार से तमाम चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान पर तो मजहबी आज़ादी की जो उनके एम्बेसडर हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन वाले बोलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है, 200 के करीब चर्चेस को जलाया गया है, 50 के करीब मसीही मजहबी लीडरशिप मारी गई है, 150 मस्जिदें, और इस तरह और भी सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है इस पर पूरी दुनिया खामोश है। और यही दुनिया के वो दोहरे मेयार है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है पूरे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा अलमिया है, इस तरह के वाक़यात भारत में तवातुर से होते हैं और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर वक्त है आपसे इजाज़त देने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।